کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ سردار اور آ گیا حضرت امام جعفر، اللہ کی رضا ہے حضرت امام جعفر، امام جعفر صادق مراد اہل یقین۔ ادھر آ کے مجھے بہت اچھا لگا ہے اور میرا بہت ذہن بن گیا ہے۔ میں نے اپنی خوشی سے اور ان لوگوں سے ادھر کے ماحول سے متاثر ہو کر اپنے سر پر امامہ شریف سجایا ہے۔ آج کل جو ہے یہ 2 نمبر پیرے ہیں اور جو اپنے کو سید کہتے ہیں اور پیر کہتے ہیں، ایسے ہی ماحول کو خراب کر دیتے ہیں اور پیروں کو بدنام کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم لوگ کو بتایا، اس بات کی بڑی ہم لوگوں کو خوشی ہوئی۔ ہم جب بھی کوئی بات بھائی کرے یا کوئی بھی کرے ہم غصے سے جواب دیتے گئے، لیکن بابا جی نے فرمایا کہ جس تالے کو ہتھوڑے سے توڑا جائے وہ دوبارہ کام نہیں آتا، اور اگر چابی کا استعمال کیا جائے تو اس کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنے رشتوں کو غصے سے نہیں بلکہ پیار سے سنبھالیں، اپنے رشتوں کو پیار سے بچا کے رکھیں۔ آج بتایا گیا کہ میت کو بہت تکلیف پہنچاتے ہیں آج کل ہمارے یہاں، کہ جہاں انتقال ہوتا ہے وہاں سے پھر یہاں بلاتے ہیں باہر ملک سے، شہر سے دوسرے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں انتقال ہو وہیں دفنا دینا چاہیے۔ اور بھی تکلیفیں ہوتی ہیں، اس کو لوگ اس پہ سرد خانے پہ رکھ دیتے ہیں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ مزاروں پہ لوگ جاتے ہیں، جا کے ادھر دھاگے باندھ دیتے ہیں یا تالے وغیرہ لگا دیتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ وقت تو سب کے پاس نہیں ہوتا، لیکن وقت نکالنا پڑتا ہے، اور دین کے کاموں کے لیے تو وقت نکالنا پڑتا ہے، کیونکہ ایسا موقع ہمیں بار بار نہیں ملے گا۔ جو وقت ہے کچھ سیکھ لیں، کچھ کر جائیں اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دلا دیں، یہی ہمارا ایک بہترین وہ احساس ہے۔ میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں۔ پہلے ہم اسلام سے بہت زیادہ دور تھے، یہاں پہ پہنچے ہیں، ہمیں سنتوں کا پتہ چلا ہے کہ سنتیں بھی ہوتی ہیں اور کس طرح ہم نے زندگی میسر کرنی ہے، تو اب آج ہمیں پتہ چلا۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ امیر سنت نے 11ویں کے حوالے سے ذہن دیا کہ ماہانہ 11ویں ہمیں ہر مہینے کرنی چاہیے، اور اس کا ذہن جو ہے نا وہ ہمیں نسل در نسل جو ہے نا وہ آگے منتقل کرنا چاہیے۔ آج جو اس مدنی مذاکرے میں سیکھنے کو ملا، امام جعفر صادق کے عرس کے حوالے سے امیر اہل سنت نے ترغیب دلائی، اور اس پہ کافی عاشقان رسول نے ابھی سے ہی نیت پیش کی، اور انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ امام جعفر صادق کا عرس اور ان کی نیاز کروں گا۔ نفلی روزوں کے حوالے سے بھی باپا جانی نے بتایا کہ اس کے اجر و ثواب کتنا ہے، تو اس کی میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ نفلی روزے بھی رکھوں گا اور اپنے دوست احباب کو بھی اس کی ترغیب دلاؤں گا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ رجب کے 7 روزے رکھوں۔ انشاءاللہ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ 27 رجب المرجب کو روزہ بھی رکھوں گا اور دعوت اسلامی کے ساتھ 3 دن کا مدنی قافلہ بھی کروں گا۔ امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر جو چینجنگ آئی ہے، مجھ جیسا گناہ گار بندہ بھی الحمدللہ اس ماہ محترم کے 7 روزے رکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ فیصل آباد مدنی مذاکرہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں، پہلی دفعہ دیکھنے آیا ہوں، مجھے اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں آئندہ مدنی مذاکرہ بھی دیکھنے آؤں گا اور اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے کے آؤں انشاءاللہ۔ امیر علیہ سنت کا فیضان ہے کہ جس کے تحت جو ہے وہ شخص جسے رجب کے فضائل کا ہی نہیں پتہ تھا، وہ جسے پتہ ہی نہیں تھا کہ نفلی روزے کیا ہوتے ہیں، وہ تو فرض نہیں رکھتے تھے، تو ماشاءاللہ ان کے فیضان سے جو ہے وہ اب فرض کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو اسلامی بھائی جو ہیں وہ نوافل کی طرف بھی آ رہے ہیں، نفلی روزے بھی رکھ رہے ہیں۔ دعوت اسلامی پاکستان میں جس طریقے سے دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، ماشاءاللہ دل خوش ہوتا ہے، صحیح حق ادا کرتے ہیں، اور جو بھی دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے اور دعوت اسلامی سے محبت کرتا ہے، ان سے ریلیٹڈ ہو جاتا ہے، اس کی دین و دنیا ماشاءاللہ کامیاب اور کامران ہو جاتی ہے۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ،
وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا اچھا ہے. نہ بھی کہیں تب بھی نیت ہو چکی. کہ دل میں نیت نہ ہو تو زبان سے کہنا فائدہ بھی نہیں دے گا. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, اب زمزم شریف پینا, دم کیا پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو پھر یہ کہ کھا پی نہیں سکیں گے مسجد میں. ہاں نیت کر لیجئے. اب بھلے آپ افطار کر لیں یا نیاز کھا لیں, جو بھی کھانا ہے یا سونا ہے. تاہم یہ کہ مناسب طریقہ یہی ہے کہ نیت کھانے پینے کے لیے نہیں, ثواب کے لیے کریں, اللہ کے لیے کریں. ثواب کے لیے نیت کریں اور پھر کچھ نہ کچھ ذکر و درود شریف کی ترکیب کر لیں یا 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اب بھلے آپ کھائیں پییں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاء اللہ مدنی مذاکرے میں جو تشریف لائے ہیں تو پہلے تو کچھ نیتیں میں کروا دوں مختصراً. جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنے ثواب, اچھی نیتیں ثواب زیادہ ملتا ہے. لیکن اتنا سمجھ پڑنا چاہیے کہ کون سی نیت کرنی ہے, علم نیت ہو. تمہارا لے کے نیتیں کریں جو جو بنتا ہے آپ کا ذہن, اس کی ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے اور دوسروں کو اشارے کرنے, خود کشادہ یعنی کھل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر اور ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے علم دین کی باتیں سنوں گا. جب جب صلو علی الحبیب سنوں گا بلند آواز سے صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم کہوں گا. آخر تک یعنی اعلانات, صلاۃ والسلام, دعا وغیرہ کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا. ختم ہونے کے بعد مجبوری نہ ہوئی تو آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کروں گا. آئندہ بھی آتے رہنے کی دعوت وغیرہ کے متعلق انفرادی کوشش کرنے کا ثواب بھی کماؤں گا. مزید توجہ گئی اور سمجھ میں آیا تو نیتیں بڑھا لوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1445 ہجری کے رجب شریف کی آج 16ویں رات ہے. مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 5 سے 16ویں رات کی مناسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 16 یعنی 16. جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آئیے وہ رجب شریف کی سنت دعا پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان صلی اللہ علی محمد. اب سوالات کیجئے, سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں, ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے
आए वाए शाये करता, अपने कहे पर बेसबब कायम रहता नहीं, बूढ़ी तो इंशाअल्लाह कबूल करता पाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज के इस मदनी मुज़ाकरे की खुसूसियत ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के जामिआतुल मदीना के तलबा किराम और तालिबात वो अपने घरों पर देखेंगे इंशाअल्लाह इख्तिताम बुखारी का भी सिलसिला है, यानी कि बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पाक तिलावत की जाएगी और कुछ इसके साथ मजीद कुछ मुख्तसर सा बयान भी किया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। हमारे साथ रहिएगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। من المعلوم أنه على مر العصور والأزمان الناس كلما نزلت بهم فاقة أو ابتلاء أو مصيبة أول من يلجؤون إليه هم العلماء. في يومنا هذا المصائب والابتلاءات كثيرة التي تنزل بهذه الأمة، فنحن كطلاب علم وكمشايخ وكعلماء أفراد كنا أو جماعات، ما هو دورنا في هذه الظروف التي تنزل بنا؟ أفيدونا بارك الله تعالى بكم. یہ سوال انہوں نے کیا ہے کہ پہلے جب لوگوں کا معمول رہا ہے کہ مشکل آتی تھی، تنگ دستی، فقر و فاقہ، آزمائش وغیرہ، تو وہ سب سے پہلے علماء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو آج کے اس دور میں امت پر بہت زیادہ آزمائشیں اور مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، تو بطور طالب علم اور بطور مشائخ علماء خواہ افراد یا جماعتیں ان حالات میں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ تو اس طرح کا انہوں نے عربی میں سوال کیا اور اس کا ترجمہ بھی اسکرین پر دیکھا جا رہا ہے۔ پہلے کے دور میں اور اب جو دور چلا ہے اس میں فرق کافی ہو گیا ہے، جو زمانے نبوی سے دوری ہو رہی ہے فرق آ رہا ہے۔ اچھا، اس میں بھی پھر علاقوں میں، شہروں میں، ملکوں میں جہاں جیسا ماحول، تو کہیں کے لوگ جو علماء سے مربوط ہیں رابطے میں، کہیں کے لوگ دور بھاگتے ہیں، ایک تعداد ہے جو دور بھی بھاگتی ہے، اور مصیبتیں پریشانی آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کی لوجک تلاش کرتے ہیں، حکمت تلاش کرتے ہیں، یہ بولتے ہیں یار یہ نہ کرتے تو یوں ہو جاتا، ہوں کرتے تو ہو جاتا، اس طرح کی مطلب یہ زیادہ نوٹ کر رہا ہے۔ نزلہ ہو گیا تو ٹھنڈا پانی پی لیا تھا نا اس لیے ہو گیا، اور کھٹی چیز کھا لی تھی اس لیے ہو گیا، رات زیادہ جاگا ہوں اس لیے ہو گیا، رات زیادہ نہ جاگتا تو نہ ہوتا، چاول نہ کھاتا تو نہ ہوتا، سمجھے؟ ہم اس طرح کی مطلب میں نے کہا ترکیبیں کچھ ہوا تو یہ سارا یوں سوچتے ہیں، حالانکہ حدیث پاک میں تو اللہ عمل کی توفیق دے، یہ ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی صورت پیش آئے، پریشانی، تکلیف، تو یہ نہ کہے کہ اگر یوں کرتا، جب لو آتا ہے نا تو شیطان اپنا کام دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ جب یعنی کہ اس طرح کی کوئی صورت پیش آئے تو بندہ یہ کہے قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ پاک نے جو مقدر کیا میں نے جو چاہا، اللہ پاک نے جو چاہا سو ہوا، اس نے رب نے جو چاہا وہ ہوا۔ ہم مطلب یہ وہ لوجک تلاش کرنے شروع کر دیتے ہیں، تو اس لیے مطلب یہ کہ پہلے کا دور بڑا پاکیزہ مقدس دور، اور جو دوری ہوتی ہے کمزوری بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، تو اب پریشانیوں میں علماء و مشائخ کی طرف رخ میں نے جو نوٹ کیا وہ کم ہے، یا تو بابا جیوں کی طرف جائیں گے جو اہل علم نہیں ہوتے عام طور پر، ان کے دوسرے انداز ہوتے ہیں، یا بہرحال وہ کسی طرح بھی اپنی وہ ترکیب بناتے، لیکن اچھے لوگ بھی پڑھیں تو وہ علماء کے پاس جا کر دعائیں بھی کروائیں گے، مشائخ کے پاس جا کر دعا کی درخواستیں کریں گے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ سب سے اولیت جو ہے وہ علماء و مشائخ کو دی جائے، کہ کوئی بھی پریشانی مشکل آئے تو بندہ ان سے رجوع کرے اور ان سے دعا کی درخواست کرے، کہ یہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اللہ کی محبت، اللہ پاک کی معرفت، پہچان ہم سے زیادہ ہوتی ہے، ہم لوگ عوام ہیں، ہم اتنا نہیں سمجھتے،
تو جو اللہ کا جتنا نیک بندہ ہوگا تو اہل علم، جو علم ہونا، علم دین ہونا، یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور سچی بات ہے کہ عالم جو ہے نا، عالم دین ہو، تو عالم تو بہت کہلاتے ہیں، عالم دین ہو، دین کا عالم ہو، خوش عقیدہ ہو، عاشق رسول. تو عالم دین کا سونا جو ہے نا، یہ غیر عالم کی عبادت سے بڑھ کر ہے، کہ ایک سونے میں 100 حکمتیں ہوتی ہیں، اور عالم کا 2 رکعت نفل پڑھنا یہ غیر عالم کے سال بھر کی عبادت سے بڑھ کر ہے. اس طرح کے اقوال بزرگوں کے، علماء کے لکھے ہوئے، یہ اہمیت بتانے کے لیے کہ عالم اور غیر عالم میں، جس کو عام طور پہ جاہل بولتے ہیں، میں یہ لفظ تھوڑا ہیوی بہت ہے تو کسی کو چوٹ کرے نہیں، تو جاہل کو بولے کیا جہالت پہ، تو اس کو ذرا جھٹکا لگے گا. تو ہمیں وہ سافٹ الفاظ، یہ مجھے بہت پہلے کسی نے مطلب توجہ دلائی تھی، میں داڑھی منڈا بولتا تھا، تو بڑے اجتماع کی بات ہے، اور پتہ نہیں ککری گراؤنڈ میں جب اجتماع ہوتا تھا تب کی بات ہے، یا کورنگی میں اجتماع، کراچی کا علاقہ کورنگی، تو اس میں ہوتا تھا تب، بڑا ہے پرانا. وہ تھی وہ شخصیت، وہ شیوڈ تھی، لیکن بات اس کی سمجھ میں آئی میرے. اس نے کہا یار آپ داڑھی منڈا کرتے ہو نا یار، یہ خراب لگتا ہے، آپ شیوڈ کہا کریں. مارنا بھی ہے تو گڑ میں لپیٹ کر مارنا ہے، سمجھے؟ بالکل آپ تو بالکل چھری چلا دیتے ہیں 2 داڑھی. تو یہ سب مبلغین کو بھی اس میں سیکھنے کا. تو اب میں لفظ جہالت کا استعمال کم کرتا ہوں، کبھی نکل جائے مجھے، میں بولتا نہیں ہوں، لیکن ہمارے دیگر مبلغین بولتے ہوتے، کسی نے پکڑ لیا نا کہ آ گیا جاہل، اپنا عالم ہونا ثابت کر، تو جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی. تو اب چونکہ ہمیں نیکی کی دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے مسلمانوں کو، اور رب کی بارگاہ عظمت سے بچھڑے ہوئے مسلمانوں کو اس کے بارگاہ کے قریب کرنا ہے. تو یہ مطلب اس کو جاہل، لٹ، بدھو، یہ کہہ کر ہم کبھی بھی قریب نہیں لا سکتے، مسجد پیدا ہو جائے گی. اس کو پیار سے پمپاڑ کر محبت سے ہی لانا ہوگا. اور یہ طریقہ بھی کوئی غیر شرعی نہیں ہے، اس کی جھوٹی تعریف نہ کرے، لیکن بہرحال اس کو پیار سے محبت سے سمجھائیں گے تو ہی مانے گا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اچھی نصیحت سے، پکی تدبیر سے اور اچھی نصیحت سے اس کو قریب لانا ہے، نہ کہ اس کو پہلے سے بتکا دینا ہے، بھڑکا دینا ہے. تو یہ ضمن مدنی پھول میرے ذہن میں آئے تو میں نے عرض کر دیے. تو علماء کو بھی چاہیے، مشائخ کو بھی چاہیے، مبلغین کو بھی چاہیے، مقررین کو بھی چاہیے کہ جو چاہتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح ہو، ان کو اپنے انداز پر غور کرنا چاہیے. جاریانہ انداز نہیں چلتا، حکیمانہ انداز ہو، مبلغانہ انداز ہو، مصلحانہ انداز ہو، یعنی اصلاح کرنے والا انداز ہو. تو دیکھو یہ لوگ کتنے قریب آتے ہیں. میں جب سے چلا ہوں، مجھے میری عمر آپ کے سامنے کیا کیا ہوتا تھا مجھے پتا ہے، اور الحمدللہ جب سے کچھ انداز میں سمجھ آیا اور کچھ کوشش کی تو آج اللہ کی رحمت سے خدا کی قسم وہ ہو رہا ہے جو انبیلیویبل ہے. دعوت اسلامی جو اتنی ترقی کا، میرے خواب میں مجھے سوچ کا ہی نہیں پڑتا تھا، خواب میں بھی پتا نہیں تھا کہ اتنی ترقی. اور آج یہ ہزاروں طلباء کرام وہ اختتام بخاری کے لیے جمع ہو گئے ہوں گے. یہ تو ایک شعبہ ہے، ورنہ مبلغین کی تعداد ان سے کئی گنا آپ کو زیادہ ملے گی، عیسائی بھائیوں کی، عیسائی بہنوں کی. لاکھوں لاکھ مسلمان آج دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، اور ہزاروں غیر مسلم دامن اسلام میں آ گئے دعوت اسلامی کے مبلغین کی کوششوں سے. تو سافٹ وے میں ہم عوام ہیں، ہمیں سختی نہیں زیب دے گی. ہم سافٹ وے میں اگر لوگوں کو قریب لائیں گے، نرمی کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ، پیار محبت دے کر، اللہ کرے گا تو یہ کام مزید بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تمہارا علماء اور مشائخ کی بارگاہوں میں حاضر ہو کر دعا کروائی جائے اور ان سے مربوط رہا جائے، رابطے میں رہا جائے ان سے. ان کے جتنی نزدیکی ہوگی قرب ہوگا، ان کی برکتوں سے بھی انشاءاللہ الکریم مشکلیں آسان ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی. ورنہ علم دین حاصل ہوگا تو قبر و آخرت کی پریشانیوں کا بھی انشاءاللہ وہ دوری کا سامان ملے گا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ فیصل آباد میں دورۃ الحدیث شریف میں اور تخصص فی الفقہ میں بھی پڑھانے کی سعادت حاصل ہوتی ہے.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال یہ عرض کرنا تھا کہ طلبہ کرام درس نظامی سے فراغت کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد مختلف شعبہ جات کے اندر انہیں دینی کام کرنے کا بھی موقع ملے گا اور بعض اپنے دیگر اور کاموں میں بھی مصروف رہیں گے۔ تو اس دوران وہ احادیث کے جو انہوں نے پڑھی ہیں، تفاسیر کی کتابیں پڑھی ہیں، فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں، شروحات بھی پڑھتے رہے ہیں تاکہ حدیث سمجھ آئے اور تفسیر کے ذریعے قرآن پاک کو سمجھ سکیں۔ اب یہ تو زمانے طالب علمی میں تھا، تو جانے کے بعد یہ اسے کیسے یاد رکھ سکیں گے؟ یعنی ہم کیسے اپنے وجود کے اوپر اپلائی کریں، کیسے عملی دنیا میں قدم رکھیں اور یہ بھی سوچیں کہ بھئی ہمیں احادیث یاد رہیں اور ہم اس پر عمل بھی کرتے رہیں، اسی طرح قرآن پاک کے ساتھ ہمارا ایک مضبوط تعلق رہے اور پھر ہم اس پر عمل بھی کرتے رہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ آپ ہماری اصلاح فرمائیں۔ ماشاء اللہ الکریم، قرآن و حدیث اب جنہوں نے طلبہ کرام ہیں دورۃ الحدیث جنہوں نے کمپلیٹ کیا یا تکمیل کے مراحل میں ہیں، یا جو صاحبان جو طلبہ کرام پڑھ چکے ہیں، جیسے کہ اس وقت جو طلبہ کرام دورۃ الحدیث میں ہیں مختلف جامعات المدینہ کے، اور ہو سکتا ہے اس میں طالبات بھی شامل ہوں گی، تو 1431، اب مجھے وہ کنفرم نہیں پتا کہ اس فگر میں 1431 طلبہ کرام دورۃ الحدیث میں، ہو سکتا ہے طالبات بھی شامل ہو، نہیں ہوئی تو پھر ان کی الگ تعداد اگر آ گئی تو میں وہ بھی عرض کر دوں گا انشاءاللہ الکریم۔ تو یہ بہت بڑا فگر ہے، اس کو معمولی فگر نہ سمجھیں۔ کسی بھی ادارے میں ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا فگر نہ ہو دورۃ الحدیث شریف کا، کیونکہ دینی تعلیم میں رجحان لوگوں کو کم ہے، کالج یونیورسٹی اور وہ اپنی جگہ پر وہ نظام بنے ہوئے ہیں، لیکن دین کی طرف آنے والوں کا اتنی بھاری تعداد میں، اور پھر یہ کہ یہ تو دورۃ الحدیث شریف تک پہنچے، لیکن دیگر طلبہ کرام جو ہے ان کی تعداد تو ان سے کئی گنا زیادہ ہے الحمدللہ۔ تو اللہ پاک کی رحمت سے دعوت اسلامی اس طرح آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس میں ایک پیغام آیا کہ یہ صرف طلبہ کرام کی تعداد ہے، طالبات اس میں شامل نہیں، یعنی کہ گرلز جو ہیں جو درس نظامی کر رہی ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں فگر میں۔ تو اب یہ کہ قرآن و حدیث پڑھ کر اس کو اصل ایک تو یاد رکھنا، یہ ایک ہے مطلب کام ہے یہ۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کی، کسی نے حفظ کیا تو حفظ کر کے پھر ہمیشہ پڑھتے رہنا ہے، ورنہ پھر یہ کہ یہ حفظ بلانے میں جلدی کرتا ہے، بہت جلدی یہ بلا دیا جاتا ہے اگر اس کو یاد کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو روزانہ تلاوت کا ایک اپنا وہ کر لیں، ایک منزل پڑھے تو کیا بات ہے، بعض خوش نصیب پڑھتے ہوتے ہیں ایک منزل کی بھی اطلاعات ہیں، اور ورنہ کچھ نہیں تو ایک بارہ تو روز کا پڑھے، ورنہ آج کل حافظ صاحبان جو ہے نا ایک تعداد آپ کو ملے گی ٹینشن کا شکار ہوں گے، مصلح سنانا ہے، دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں، تو دعائیں کروا کے حافظ بھی بن جاتے ہیں آپ، کیوں مدرسۃ المدینہ کسی مدرسے میں گئے اور استاد کی خدمات دی تو بہرحال دعا تو ہو لیکن دوا بھی ہو نا، سارا سال پڑھتے رہیں گے تو یاد رہے گا نا۔ مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں ان کے کسی ساتھی نے بتایا تھا کہ ان کو ہم آیت پوچھیں بلکہ ترجمہ کنزُل ایمان پوچھے نا کہ اس کی آیت چاہیے تو یہ فوراً بتا دیتے تھے، کہیں سے بھی آیت پوچھے تو بتا دیتے تھے۔ تو ان کو پوچھا کہ یہ کیا آپ کو اتنا حفظ پکا کیسے رہ گیا؟ تو انہوں نے کہا میں الحمدللہ روز ایک منزل کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو ایک منزل کی تلاوت جو ہے نا یہ کہنا آسان ہے، تو یہ بولتے نہیں تھے زیادہ،
जो तो करीब से देखा ना, ये हमारी तरफ पंचायतों में नहीं पढ़ते थे कि इधर बम फट गया, उधर गोली चल गई, और इलेक्शन में ये हो रहा है, सिलेक्शन में वो हो रहा है, और इधर धांधली चल रही है। इन धांधलियों में वो नहीं थे, ये वो जो खामोश रहते थे, खामोश रहते थे। अब जो खामोश रहता है उसको वक्त बहुत मिलता है इबादत का, दुरूद शरीफ का, जिक्र अज़कार का, तिलावत कुरान का। तो ये ऐसे थे, समझे। काश मेरे तमाम मदनी बेटों को और मुझ समेत मुफ्ती दावत इस्लामी का फेज मिल जाए। हम बोल 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 कर अपना इतना सारा वक्त फजूल बोल कर, अच्छा बोलना तो अच्छा ही है, फजूल बोलकर इतना वक्त जाया कर रहे होते हैं। इतनी पंचायतों में पढ़ते हैं, इतनी पंचायतों में पढ़ते हैं कि खुदा की पनाह। तो ये कि करने वाले काम करो, करने वाले काम करो, ना करने वाले कामों में पड़ जाओगे। तो ये ऐसा ही है, ना करने वाले कामों में हमारी भारी तादाद इसमें पड़ी हुई। अब ये व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, और जिसने देखा ये सारे मतलब कोई मुफ्ती बना हुआ है, कोई आधा मुफ्ती बन गया है, और मतलब तलबा किराम इधर से निजामी करके समझते हमको सब कुछ आ गया। अब ये सवालात के जवाब देना और अपने पेज पर बयान, मतलब नहीं ना यार, मतलब नहीं करें, ऐसा ना करें। मतलब ये कि नहीं, ऐसा ना हो कि आप गलत मसला बोल दें और आपके लिए गुनाह जारिया की कोई सूरत ना बन जाए। अपने उस्तादों से, मुफ्तियान किराम से बिल्कुल, यानी उनसे मरबूत रहकर ही आपने जो करना होता है वो करना चाहिए। हर एक का बस का रोग नहीं कि दीनी सवालात के जवाब दे और हर टॉपिक पर वो बोलता चला जाए और अपनी मतलब यानी कि वो अक्ल और अटकल से मतलब ये समझे कि मैं उम्मत की रहनुमाई कर रहा हूँ। हालांकि ये तो वो है कि जो खुद भी डूबा, दूसरों को भी डबो रहा है। खाली दर से निजामी कर लेने से कोई आलिम अल्लामा बन जाना जरूरी थोड़ी है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सनद कोई चीज नहीं, तो इल्म होना चाहिए। तो इल्म से सहाबा किराम के पास कौन सी ज़ाहिरी सनद थी, तो इल्म हो, तो इल्म से आलिम बनता है। तो बहरहाल बहुत समझना है। बात समझते हैं कि हमको अरबी आ जाएगी ना तो हम कुरान और हदीस समझना शुरू कर देंगे। ये बात लोग जहन भी देते हैं, मैं समझाना शुरू किया हुआ है। नहीं, अरबी आने से अगर कुरान और हदीस समझ में आ जाते हैं ना, तो इतनी तफसीरें और हदीस की शुरुआत ना लिखी जाती कि भाई इनको अरबी सिखाओ, और कैंपेन चला देते कि भाई अरबी सीखो, और फिर अरब के अरबियों को फिर वो तफसीरें पूछते लोग और शुरुआत पूछते हदीसों की, अरबी आती है ना इनको। तो अरबी शरीफ लैंग्वेज है, बेशक सबसे अफजल लैंग्वेज है। जन्नतियों की जबान अरबी है, मेरे मुस्तफ़ा करीम की जबान अरबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीखनी चाहिए, बिल्कुल सीखनी चाहिए, लेकिन जो सीख ले भले माहिर हो जाए अरबी का, लेकिन वो तफसीर और हदीस की शरह नहीं कर सकता। इसके अपने शराइत हैं, जब तक उन शराइत पर ये पूरा नहीं उतरेगा नहीं कर सकता। हर आलिम भी शुरुआत नहीं कर सकता। शरह तफसीर ये एक अलग से फन है, इसके लिए आलिम होना तो जरूरी है, लेकिन ये मजीद आगे इसके ये फनून है कि जो इनको मालूम हो तो ये करेंगे। ये आप सब मतलब मेहरबानी करके अगर खुशफहमी में हो ना कि अब मुझे अरबी तो आती है, मैं अरबी टॉकिंग भी करता हूँ, मैं अरबी लैंग्वेज सीखी है मैंने, कि बल्कि मैं टीचिंग करता हूँ अरबी की, नहीं, आपको एक हदीस की शरह की शरीयत इजाजत नहीं देगी। बल्कि अगर अटकल से शरह की किसी ने या तफसीर की और वो दुरुस्त भी हुई, तब भी हराम है उसके लिए कि इस्लाम की लगाम हर एक के हाथ में नहीं आएगी, हर एक को मतलब यानी कि इसकी इजाजत नहीं मिलती। और जो अहले इल्म है और जो मेरी इस बात की गहराई को समझते हैं वो बिल्कुल समझेंगे इंशाअल्लाह, और कभी ऐसी कोशिशें की भी तो अब इससे बाज रहेंगे। हमने अपनी, जैसे कि अब माशाअल्लाह हमारे हाजी इरफान मदनी, मुफ्ती इरफान मदनी साहब ने जो मतलब फरमाया कैसे याद रहे क्या करे, तो मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि आप तफसीर जिनान जो है ना इसको घोल के पी जाएं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मुफस्सिर बन जाएंगे, लेकिन आपको बहुत सारी तफसीर इंशाअल्लाह समझ में आएगी। तो इस तरह मतलब हमारे उलमा ने जो लिखा है ना, हम उसको तफसीर जिनान अगर नहीं पढ़ी, मेहरबानी करके आज से नियत कर लें। जितनी तलबा कराम दौरतुल हदीस वाले इस वक्त मुझे सुन रहे हैं या तालिबात सुन रही हैं कि मैं तफसीर जिनान 10 जिल्दें हैं, मुझे ये पढ़नी है, तो ये पढ़ना है और पढ़ना है। पहले कोई भी आप इसका हिस्सा जुज आप मुख्तस कर लें कि मैं इतना रोज का पढ़ूंगा, अल्लाह करेगा तो आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। और लेटेस्ट तफसीर है, और इसके बाद कोई तफसीर किसी ने लिखी है उर्दू में मेरी मालूमात में नहीं है।
सबसे यानी कि आखिरी उर्दू में मेरी मालूमात में, और अल्हम्दुलिल्लाह मदीना तफसीर है, बेहतरीन तफसीर है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका जो ये पढ़ें। फिर हमारे उलमा ने जो शुरुआत की हैं अहादीस मुबारका की, उनको पढ़ें। जैसे आमतौर पे हमारा मिरातुल मनाजी ज्यादा पढ़ी जाती है, हजरत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह की, तो वो पढ़ें। तो इस तरह मतलब है कि आपका जहन खुलेगा। दरस निज़ामी का जो भी मतलब वो कोरस होता है वो एक फिक्स होता है, महदूद होता है, और आगे सितारों से आगे जहां और भी है। दरस निज़ामी कर लिया तो हजरत अल्लामा नहीं बन गया, अभी मस्जिद निजी तौर पर इल्म हासिल करते रहना यहाँ तक के मतलब है कि मौत आ जाए। कि वह ना उतरुबुल इल्मा मिनल महदे इलल लहदे, ये सूफिया किराम बुजुर्गान दीन का इरशाद है। तो मैं अर्ज कर रहा था तफसीर सिरातुल जिनान, ये मतलब सब पढ़े। दीगर मतलब उलमा अहले सुन्नत के आशिकान रसूल की जो हदीस की शुरुआत, जैसे कि मिरातुल मनाजी का मैंने आपको मशवरा दिया, इसका मुताला करें। और दीगर मतलब फतवा रज़विया, बहार शरीयत और अपनी बहुत सारी किताबें, फैज़ान सुन्नत, गिबत की तबाकारियाँ, नेकी की दावत, इतनी किताबें अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना ने शाया करके हमें दी हैं। इसको पढ़ने वाले बने। और सोशल मीडिया को आप नहीं दें यार इतना वक्त, मेहरबानी करके कम दें। और वो भी देख ले के जो मैं वक्त दे रहा हूँ उसमें सवाब मिलेगा कि नहीं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ सवाब के लिए करें, आपकी मेहरबानी। अपना वक्त ज़ाया ना करें, गया वक्त फिर आता नहीं। लेकिन बाद में वक्त जो एक सांस ले लिया, अब ये दुनिया इधर के उधर हो जाए, ये सांस पलट कर आएगा नहीं। ये अनमोल सांस है, अल्लाह की नेमत ऐसी है कि ली अब गई तो अब गई, अब नहीं आएगी। दुनिया कोई दौलत को खरीद कर आपको नहीं दिला सकती। तो मेहरबानी करें आप लोगों को, माशाअल्लाह अभी तो उम्मत की रहनुमाई करनी है, मेहराब व मिंबर संभालने, जामियातुल मदीना संभालने, और पता नहीं क्या क्या दीनी इदारे संभालने। अच्छा सिलेक्शन है आपका, अच्छा इंतखाब है कि आपने वो दीन सीखने को माशाअल्लाह फोकियत दी। और आज दरस निज़ामी के आखिरी मराहिल में अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद आगे भी कोई लुगात, तखस्सुस फिल लुगा है, तखस्सुस फिल हदीस, तखस्सुस फिल फ़िक़्ह वगैरह जो मुख्तलिफ कोर्सेस हैं, इनकी तरफ भी आप अपना रुजू करें। और अब वो ये फील्ड नहीं छोड़ना है इल्म दीन का। तो इंशाअल्लाह आपने जो पढ़ा ना वो आपको याद रहेगा। वरना आप समझोगे मतलब मैं वो ज्यादा कुछ कमा डालूं और ये कर डालूं वो कर डालूं, तो फिर जो आपको मिला वो चला जाएगा। आप रीस मत करें कि यार वो फुला को तो इतनी तनख्वाह होती है, हमारी तो इतनी आमदनी है, उतनी आमदनी है, वो बैंक ऑफिसर है, इसको तो इतने लाख मिलते हैं, मकान भी मिला है, एयर कंडीशन फुला, हम तो यूं। तो ये रिस्क करनी है। तो अगर कोई बोल दे के और मुस्तजाब दावा तो कि चलो भाई तुमको, तुम्हारी माशाअल्लाह दाढ़ी है और सीने में कुरान है, हिफ्ज है, इल्म दीन की नेमत से माला माल हो, क्या ये पसंद करोगे तुम्हारे लिए दुआ कर दी जाए कि ये चला जाए और तुम मतलब यानी कि ऑफिसर बन जाओ बैंक के, शेव्ड और मॉडर्न? तो आप मेरा ख्याल है पूरी बात भी नहीं सुनेंगे। नहीं ये कैसे हो सकता है? तो इसलिए मेहरबानी करके आप दूसरों के महल देखकर अपनी झोंपड़ियों के खिलाफ न हो जाए। आपकी झोंपड़ी में जो नेमत है ना, ये वो झोंपड़ी है जिस पर बादशाह हाथ बांधकर खड़ा होगा। ये वो झोंपड़ी है। जी हाँ, बेशुमार वाकयात मिलेंगे कि इन बुजुर्गों की झोंपड़ियों पर, झोंपड़ी में चूंकि बात नहीं इसलिए कह रहा हूँ ना, इनका तो सारे महल जो है ना दुनिया के अल्लाह के नेक बंदों और वलियों के जो मुख्तसर से सादा से मकान थे उनके तिनके पर कुर्बान कर दूं मैं। क्या समझते हैं ये मतलब मालदार लोग और दुनियादार लोग और जो मतलब दीन से वाकिफ नहीं है वो अपने आप को। इल्म दीन क्या है? मैं मुसलमान से बात कर रहा हूँ। इल्म दीन क्या है ये उसको पूछोगे जिसको इल्म दीन की कदर है, वरना आवाम तो इस चीज को नहीं समझती। इल्म दीन वो है कि जो न किसी बादशाह को, न किसी शहनशाह को, न किसी सदर को, न किसी वजीर आजम को, न किसी मतलब किसी को भी जन्नत में ये मकाम नहीं मिलेगा जो आलिम को मिलेगा। क्या मिलेगा? हदीस पाक में है कि आलिम की जरूरत जन्नत में भी पड़ेगी। जी हाँ,
जन्नत पर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उलमा की पड़ेगी। और वो इस तरह कि जब अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा कि मांगो क्या मांगते हो, तो किसी बादशाह और वजीर की तरफ लोगों का रुजू नहीं होगा, उलमा की खिदमत में हाजिर होंगे कि अल्लाह पाक ने यूँ फरमाया, आप मशवरा दीजिए, आप फरमाइएगा क्या मांगे, तो उलमा फरमाएंगे ये मांगो वो मांगो। तो क्या समझते हो? आलिम को अल्लाह की सिफत है आलिम होना, नबी की सिफत है आलिम होना, इबादत गुजार होना, आबिद होना, ये अल्लाह की सिफत नहीं है, नबी की सिफत है। लेकिन आबिद होना ये अल्लाह की सिफत नहीं है। आलिम होना ये अल्लाह की सिफत है और हर नबी की सिफत है। हर आलिम, हर नबी अपनी उम्मत में सबसे बड़े आलिम और सारे नबियों से बड़े आलिम प्यारे प्यारे आका सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि सारी दुनिया मखलूक का इल्म एक तरफ और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म एक तरफ। इसकी मिसाल यूं दी गई है कि जैसे कि एक समुंदर है, समुंदर के किनारे पर या दरिया के किनारे पर चिड़िया बैठी है, उसने चोंच डाली पानी में और उसके मुंह में बूंद आ गई, चोंच, कतरा, ड्रॉप। तो ये ड्रॉप जो है ना, ये सारी मखलूकात का इल्म है और ये दरिया जो है ये इल्म मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मिसाल दी गई है कि सारी मखलूक का इल्म मुस्तफ़ा के मुकाबले में इतना सा है, एक बूंद के बराबर, एक ड्रॉप के बराबर। ये समझ आने के लिए तो इल्म मुस्तफ़ा, तो ये सब उलमा, लोग बोलते हैं आलिम यूं आलिम यूं, तो यार हो किसके आलिम है? कलमा भी तो आलिम का ही तो पढ़ा है। जी हाँ, और सारे जो नबी थे सब आलिम है, इन पर ईमान लाना फर्ज है। एक आलिम का भी इस आलिम का जिसको नबूवत से सरफराज किया गया, इनकार करना ये हमेशा के लिए जहन्नमी बना देगा। तो ये लोग पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। अगर किसी आलिम का कोई कैरेक्टर का मसला है तो फिर उस शख्स की हद तक है ना, सारे तो बुरे नहीं हो गए ना, माज़अल्लाह। अल्लाह पाक हमको अक्ल सलीम अता फरमाए। तो बहरहाल ये कि मुताला करते रहें, तिलावत करते रहें, हदीसों को पढ़ते रहें, बयान करते रहें, दावत इस्लामी का मुबल्लिग बन जाए। आपको कोई सही निगरान मिलेगा ना, तो आपको थका देगा बयानत करवा कर। इतना इल्म आपका महफूज हो जाएगा कि याद करेंगे आप। सही बोलता हूँ। तो आपकी अपनी दावत इस्लामी का काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा? दावत इस्लामी है तो आप ही की ना, जामियातुल मदीना और ये सब माशाअल्लाह दावत इस्लामी के मुबल्लिग ने आपकी बरकतों से, मुबल्लिगीन ने बनाकर दिए ना आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी बरकतों से मदनी अतियात भी तो कर ही रहे ना, भागदौड़ तो कर रहे ना। तो आप सब मिलकर इनके हाथ मजबूत करें सारे, और सब मुबल्लिग दावत इस्लामी बन जाएं, दावत इस्लामी का काम करें। ये दावत इस्लामी कहाँ निकल जाएगी। और असल मकसद को दुनिया की दौलत हासिल नहीं करना, बस मस्जिदें भरना है, नमाजी बनाना है। ईमान और अकायद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दावत इस्लामी का दीनी काम ये बहुत अहम है। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कुछ फिगर था वो मैं चाह रहा था कि बयान कर दूं। इस वक्त दौरा हदीस शरीफ के जो इस्लामी भाई हैं, इनकी तादाद 1393 है, यानी 1393, 1393 जो भी मैंने कंफर्म की है वो इस वक्त इनकी तादाद है। और जो माशाल्लाह जैसे कि इस वक्त जामियातुल मदीना के स्टूडेंट्स की बात चली, तो आज की तारीख, अभी की तारीख में बात करूँ 2024 जनवरी में इस वक्त हम बात कर रहे हैं, तो इस वक्त जो इस्लामी बहनें जो ऊला में है, फर्स्ट जो क्लास होती है, पहला दर्जा, फर्स्ट ग्रेड, उसमें हमारे जो इस्लामी भाई हैं वो 9985, और जो इस्लामी बहनें हैं जो उला में पढ़ रही हैं फर्स्ट में, वो 8864, और इनकी जो टोटल तादाद है वो 18,849, यानी कि तकरीबन मोरलेस 19,000 के आसपास ये फिगर है जो उला में फर्स्ट क्लास में जो हमारे इस्लामी भाई इस्लामी बहनें जो इस वक्त दर्स निज़ामी जिन्होंने शुरू कर लिए, उला इनका हो रहा है, अब ये भी उला भी इनका ख़त्म हो जाएगा, तो ये इंशाल्लाह सेकंड की तरफ चले जाएंगे। तो आप जो एक आपकी हौसला अफजाई होगी जो देखने सुनने वाले हैं उनको मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, आपको शायद अच्छा लगना, उम्मीद अच्छा लगेगा और अच्छा लगना चाहिए
کہ آپ یہ سوچئے کہ یہ پڑھتے 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 جیسے یہ سیکنڈ میں آئیں گے تو اب جو فرسٹ میں جو آئیں گے اللہ پاک نے چاہا تو ان کی تعداد اس سے زیادہ ہوگی، اور یہ بڑھتے بڑھتے اگر مطلب کہ ڈراپ کیس نہیں آتے، جیسے عموماً بعض اوقات کچھ کم ہو جاتے ہیں، تب بھی کم ہوتے ہوتے بھی کتنے کم ہوں گے، تو 18,000 کے آس پاس، یعنی 7 سال کے بعد دعوت اسلامی کا جو دورہ حدیث شریف کا جو یہ اللہ نے چاہا تو اختتام بخاری ہو رہا ہوگا، تو اس میں اللہ پاک نے چاہا تو یہ 18,000 یا اس سے زیادہ کے اسلامی بھائی یہاں فیضان مدینہ اور اپنے گھروں پہ اسلامی بہنیں بیٹھ کر اختتام بخاری میں شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ میرے رب نے چاہا تو میرے باپا اختتام بخاری کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک صحت و عافیت و سلامتی عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ایک وقت یہ فگر بڑھتا رہے گا، تو آپ بھی مزید اب جیسے ہمارے دورہ یہ جتنے بھی جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ بھی کوشش کریں اسلامی بھائیوں کو اور اسلامی بہنوں کو درس نظامی کی طرف لائیں۔ میں امیر سنت سے یہ عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ ابھی جیسے کہ آپ نے کافی جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام سے ان کو آپ نے بڑی کام کی باتیں بتائیں، نصیحتیں فرمائی۔ اب جو گھر بیٹھا ایک اسلامی بھائی ہے، جو ہمارے اتنے ہزاروں اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، اسلامی بہنیں موجود ہیں، اب یہ کہنا ہم درس نظامی تو نہیں کر سکتے، تو اب جاہل بھی نہیں مرنا، ایسا بھی نہیں مرنا کہ ہم مطلب کہ ہمارا علم ہی نہ ہو، تو ایک شخص کو نارملی کتنا علم حاصل کر لینا چاہیے کہ وہ کم از کم یہ کہ علم والا تو کہلائے کہ یہ علم والا ہے، اگرچہ عالم کی اس پر تعریف صادق ہے یا نہ ہے، یعنی عالم کی تعریف پر وہ پورا اترے یا نہ اترے، لیکن وہ جاہل نہ رہے، شریعت اور دین کو جو مطلوب ہے، جو چاہت ہے شریعت و دین کی، اگر بیان فرما دیں۔ ماشاءاللہ، ظاہر ہے کہ ہر ایک درس نظامی نہیں کر پاتا، مجبوریاں ہوتی ہیں اور بعض اوقات رجحان بھی نہیں ہوتا، لیکن معلومات تو ہونی چاہیے۔ تو فرض علوم جو ہے نا، یعنی جس کو جتنی ضرورت ہو، عقائد کی معلومات تو سب مسلمان کو ہونی ہی چاہیے کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، رسول کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، رسالت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، یہ ضروری ہے کہ یہ معلومات ہو، ورنہ تو انکار کرے گا تو پھر یہ کہ بعض صورتوں میں ضرورت ہے دینی کا انکار کر کے وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ خالی وہ نمازیں پڑھتا رہے گا، تہجد پڑھتا رہے گا، لیکن ایمان اس کے ساتھ رہے گا نہیں۔ تو اس لیے وہ ایمانیات کی معلومات یہ فرض ہے، ضروری عقائد، جیسے کہ بہار شریف کے پہلے حصے میں، اب تو فرض علوم کے تعلق سے کتاب بھی یا کتابیں بھی شائع ہونے لگی ہیں۔ تو اسی طرح جس پر نماز فرض ہوئی اس کو یہ فرض ہے کہ نماز کے ضروری مسائل معلوم ہوں، ورنہ کیا پڑھے گا یہ نماز کا وضو، طہارت، یہ سب ضمناً آ جائیں گے نا۔ اس طرح رمضان شریف کے روزے جس پر فرض ہوئے اس کو یہ مسائل معلوم ہو، زکوٰۃ، تو حج، تو جو جس پر جو فرض ہے، تجارت کرنا، تجارت کے مسائل، نوکر رکھنا ہے تو نوکر رکھنے کے، نوکری کرنی ہے تو نوکری کرنے کے، نکاح کرنا ہے تو نکاح کے ساتھ میں طلاق، کنایا وغیرہ، ان کے مسائل بھی جاننا فرض۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ اعلیٰ حاضر القیاس جس کو بولتے ہیں کہ اسی پر غور کر کے، قیاس کر کے کہ جو چیز فرض ہوتی چلی جائے گی اس کی معلومات ہونا فرض، ضروری معلومات، جو واجب ہے اس کے ضروری مسائل جاننا واجب، جو سنتیں ہیں ان کے مسائل جو ضروری ہیں وہ جاننا سنت، مستحبات ہیں تو ان کی معلومات مستحب۔ تو یہ اس کی ایک ترتیب ہے۔ اب کوئی درس نظامی کر لے اور پاویں لوگ اس کو علامہ، فہامہ اور پتہ نہیں کیا کیا القاب کے ساتھ بلاتے رہیں، اسٹیج پر اشتہار چھاپتے رہیں، اور یہ اگر ان فرض علوم کو جو ہر مسلمان کے لیے فرض عین، یعنی خود اس پر فرض ہیں، اس مسلمان پر، یہ ان کو اگر معلوم نہیں ہے تو یہ علامہ بنے کہاں سے، یہ عالم دین ہوئے کیسے؟ ان کو تو عام مسلمان کے جو مسئلے معلوم ہو رہے یہ بھی پتہ نہیں ہے، تو درس نظامی کی سند آپ کو بچا تھوڑی لے گی، تو اس کے لیے آپ کو اسٹڈی کرنی چاہیے، اگر نہیں معلوم تو کسی کو بتانا بھی نہیں ہے کہ یار مجھے تو یہ معلوم بھی نہیں ہے، آج کان کھلے، آنکھ کھلی میری، نہیں بولنا نہیں ہے، بلکہ چپ چاپ آج سے ہی، ابھی سے ان کے معلومات شروع کر دینی ہے۔ فرض علوم تو یہ تو ہر ایک پر ہے،
हर मुसलमान पर। इस्लामी बहनों के लिए इस्लामी बहनों के मसाइल, अब जैसे इस्लामी बहन पर पर्दा फर्ज है, तो कितना पर्दा फर्ज है ये उसके लिए मालूमात होना इस पर फर्ज है। इसी तरह जो इनके खुफिया मसाइल हैं, कुछ नमाज रोजे से जिनका ताल्लुक वगैरह वो समझती होती हैं, तो ये सारे मसाइल इनको जानना फर्ज है अला हदल क़ियास। इसी पर गौर करके इनके भी इस तरह के मसाइल होते हैं कि जिनका सीखना जरूरी है। अब शादी तो शादी के मसाइल, फिर औलाद को तरबियत कैसे देनी है ये भी जानना इनके लिए है कि तरबियत कैसे दे। आजकल तो बिल्कुल अंधी चल रही है, तरबियत औलाद के कुछ भी पता नहीं है, तरबियत की कैसे जाए, बिल्कुल ही अंधी चल रही है। चाहे लाख कुफरियात बके, बच्चा थोड़ा समझदार होकर, माँ बाप को पता ही नहीं है। और बच्चा इस उम्र में पहुंच जाए जो 7 बरस का हो जाए और कुफ्र ईमान में वो समझता है, इतना समझदार हो। अब अगर कुफ्र बकेगा तो कुफ्र उस पर नाफिज होगा, लेकिन ना इसके बाप को पता है ना इसके दादा को पता है कि इस तरह कुफ्र होता है कि नहीं होता है, मालूमात ही नहीं है। इल्म दीन से बहुत दूरी है, बहुत दूरी है। तो ये सब मालूमात आपने करनी है। आप आज भी तो कल बाप भी बनोगे, दादे भी बनोगे, जी गए तो मजीद। ये सब पता होना चाहिए। इस तरह नानियां, दादियां या अम्मियां या मम्मा बनने वालियां भी अपनी जरूरत के मसाइल सीखें, कहाँ से सीखें, कैसे सीखें। तो किसी से स्कूल का भी तो पता पूछा होगा, कॉलेज का भी मशवरा किया होगा, देखो मशवरा करने ये कहाँ से सीखें। अल्लाह का करम है कि अब हम लोग यतीम नहीं है। एक दौर था जब हम काम के निकले, मैं जब शुरू का मेरा अपना दौर है, मुझे पता है कि मैं बयान कैसे तैयार करता था और किस तरह मतलब यानी कि वो पता चलता था कि कितने 20-100 होते हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशबुएं लुटाती बिरयानियां आपको पका के दे दी गई हैं, आप कहीं खाने वाले बनते हो। तो शुरू में किससे मशवरा करे आदमी, क्या करे और कहाँ जाकर क्या बयान करे। तो बड़े मतलब मसाइल होते थे, अल्लाह की रहमत। तो अब तो यतीम नहीं है, आप तो तालिब अहले सुन्नत मौजूद है आपके रहनुमाई के लिए, हजारों मदनी मौजूद हैं। कुछ तो मतलब है कि माशाअल्लाह मदीना है हमारे मदनी, हजारों मुदर्रिसीन हमारे मौजूद हैं, बेशुमार जामियातुल मदीना मौजूद हैं। चारों तरफ इल्म के समझे वो चश्मे लहरा रहे हैं दावत इस्लामी में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी वो दौर याद करता हूँ कि एक एक मसले के लिए मुझे बातों का मसला होता था मालूमात करने के लिए। सफर कर करके बातों का मैं तो हज़रत मुफ्ती आजम पाकिस्तान का बताता हूँ, मैं उनके पास जाता था। 5C टावर से मिलती थी कराची में और इसका लास्ट स्टॉप शायद 1.25 घंटा आमतौर पर 1 साइड लगता था जाने में। वहां मसले पूछता था इनसे। आपको तो यार घर बैठे और नंबर चल रहे होते स्क्रीन पर कि रिसीवर उठाओ, फोन करो, हजरत से मसला मालूम करो, ये सहूलतें नहीं थी। सुनिए, तो अपने अंदर जज्बा पैदा कीजिए तो इंशाअल्लाह सारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हुजूर माशाअल्लाह इस वक्त दौरा हदीस शरीफ के तलबाए कराम की ज़ियारत हो रही थी। हमारे आलमी मदीना के फैज़ान मदीना में भी है, फैसलाबाद भी देखा, मुल्तान भी देखा, मुख्तलिफ़ शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह एक तादाद है। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, इनके दम कदम से बहुत रौनक है माशाअल्लाह। अल्लाह इनका साया भी दराज फरमाए, इनकी कसरत भी फरमाए प्यारे हबीब के सदक़े में। हुज़ूर ये इनके इम्तिहान जब ख़त्म होंगे तो अभी माह रमज़ान शुरू नहीं हुआ होगा और इनके इम्तिहान ख़त्म होने के बाद माह रमज़ान की आमद होगी, तो आपको क्या लगता है ये माह रमज़ान की जब आमद होगी तो हमारे इन तलबाए कराम को जिनमें दौरा हदीस शरीफ के ये तो हैं, इनको तो ख़ुसूसी एज़ाज़ हासिल हो रहा है माशाअल्लाह सुब्हान अल्लाह। दुनिया भर में अल्लाह की रहमत है, ये इस वक्त देखे जा रहे होंगे और कई तलबाए कराम हैं जो माशाअल्लाह एक बड़ी तादाद है। मैंने तकरीबन आपको 8,000 या 9,000 के आसपास तो हमारे दीगर तलबा बताए, तो यूँ मुल्क भर में बड़ी तादाद है, मुल्क व बैरून मुल्क में बड़ी तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या करना चाहिए जब माह रमज़ान की आमद हो? तो अल्लाह अकबर,
इनमें एक तादाद तो होगी जो हिफ्स से मुशर्रफ होगी, तो ये सुनाएगी मुसल्ले, अच्छा, लेकिन सारे नहीं सुनाएंगे। अच्छा, मुसल्ला सुनाएगी इसका मतलब ये नहीं कि अब ये कुछ और इबादत नहीं कर सकते। मैं तो सभी को मशवरा दूंगा कि दौलतुल हदीस शरीफ के इख्तिताम और दरस निज़ामी की तकमील की खुशी में, शुक्राने में माह रमजान पूरा एतिकाफ कर लें। और ये इबादत सिर्फ साल में एक ही बार मिलती है। और दावत इस्लामी के दीनी माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह कई मकामात पर पूरे माह रमजान का एतिकाफ किया जाता है। तो अगर ये सारे के सारे जितने मेरे मदनी बेटे सुन रहे हैं मुझे, और मदनी बेटियां जो सुन रही हैं, वो मस्जिद बैत में घर में बैठी हैं एक माह रमजान के लिए, बहुत सारे गुनाहों से बचत हो जाएगी और इबादत का बड़ा मतलब ज़ौक रहेगा इंशाअल्लाह करीम। तो इस तरह मतलब ये समझ में आता है कि शुक्राने में सब एतिकाफ कर लें। देखो अब क्या पैगाम देते हैं। अब 8 साल ये इन्होंने अपनी जवानियां लुटा दी यार वो इल्म दीन के पीछे, और मतलब ये कि 8 साल इन्होंने कुर्बान किए एक तरह से। तो अब ये कि एक माह रमजान, मैं तो सही बात है ये नहीं मुबालगा करूं तो सारा साल माह रमजान का इंतजार करता हूं, एतिकाफ मुझे जो लुत्फ आता है। और पिछले दिनों मैंने कहा था कि अगर मुझसे योमिया 1 लाख रुपए भी अगर तलब किए जाएं कि 1 लाख रुपए दोगे तो फैजान मदीना में बैठने देंगे, योमिया डेली 1 लाख, तो पूरा महीना तुम आ सकते हो फैजान मदीना में, वरना हम नहीं बैठने देंगे। तो मैं ये मेरे बस में हो तो मैं 30 लाख रुपए पेमेंट करके भी फैजान मदीना में 1 महीने के लिए बैठ जाऊं। मैंने इस तरह का अर्ज किया था। ये अगरचे ये मुमकिन नहीं है ना शरन जायज़ है, एक मतलब समझाने के लिए मुबालगा कर रहा हूँ कि अहमियत कि इतना मुझे इसको शौक है एतिकाफ में इस तरह। और आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना का अपना एक लुत्फ है अल्लाह की रहमत से। तो आप भी हिम्मत कीजिए। पहले जब मतलब हमारे पास आलमी मदनी मरकज़ नहीं था तो तरकीब होती थी, तो फिर मैं रमजानों में कई बार मैं 2-4 दिन के लिए कब्रिस्तान चले जाता था, वहाँ एतिकाफ करके आ जाता था। पूरे 10 दिन तो कभी याद नहीं पड़ते, वो जाता था। उन पहले 10 दिन का एतिकाफ होता था, पूरे माह का होता भी नहीं था हमारे यहाँ। तो ये करता था, 1-2 दोस्त मुझे मिल ही जाते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरा बहुत पुराना शौक है। ये एतिकाफ में जो लुत्फ आता है, जो सुरूर आता है, वो बहरहाल अपनी जगह पे तजर्बा शर्त है। तो हिम्मत कीजिए मेरे मदनी बेटे सारे के सारे, आप हिम्मत करें और एतिकाफ करें पूरे माह रमजान का। अगर किसी के लिए नहीं है मुमकिन तो 10 दिन का कर लें, आखिरी 10 दिन का। अगर हुकूकुल इबाद तलफ ना होते हो या कोई काम में हरज ना होता हो तो पूरे माह रमजान का करना चाहिए। बार तो मौका मिलेगा नहीं। ये अब भी रमजान शरीफ में से भी जामियातुल मदीना भी बंद होंगे, और चूंकि आप दरस निज़ामी से फारिग हुए होंगे तो कोई खास इल्मी मसरूफियात भी शायद ना हो। तो हिम्मत करें इंशाअल्लाह। और इतना वक्त भी होगा आपके पास कि आप घर से होकर भी आ सकेंगे। आप कहेंगे घर नहीं गए तो घर से होकर भी आ सकते हो। वैसे पाकिस्तान में टोटल कितने मकामात पर पूरे माह का हो रहा है इत्तिकाफ? इंशाअल्लाहुल करीम 27 मकामात पर एक माह का इतिकाफ होगा, जिसमें अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ है कि एक तादाद तलबा की जो इम्तिहानात से फारिग होकर 12 माह का सफ़र करते हैं। अच्छा, उसमें भी ये अंदाज़ होता है कि इस रमज़ान में इतिकाफ और अगले रमज़ान में भी इतिकाफ, और यूँ साल पूरा हुआ उसके बाद अगला दर्जा। तो ऐसों के बारे में आपकी क्या वो सोच है और क्या आपके दिल से दुआएं निकलती हैं ऐसों के लिए? माशाअल्लाह। इस सबसे पहले गालिबन हमारे इन तलबा किराम के जरिए ही 12 माह का समझे कि वो आगाज हुआ होगा। इक्का दुक्का करते थे पहले शायद, लेकिन जो मेन जो हमने कोशिश की ना तो ये हमारे तलबा किराम है। सबसे पहले तो दरस निज़ामी करने के बाद अब वो जहन तो बनता ना तरीके का कि हम बाद में करेंगे दरस निज़ामी के बाद। तो 3 मिले थे फर्स्ट टाइम कराची में जामियातुल मदीना फैज़ान मदीना से 3 इस्लामी भाइयों ने जो दरस निज़ामी से मुशर्रफ थे वो याद पड़ता है कि 3 ने या खबर नहीं 2 ने 12 माह का सफर किया था।
اور اس کے بعد پھر ہمارا ذہن بنا کہ یار یہ درس نظامی کے بعد ان کی اور مصروفیات ہو جاتی ہیں اور مشکل ہو جاتا ہے. تو اب عہد طالب علمی میں ٹینشن فری ہوتے ہیں زیادہ تر, تو ان پر کوشش کی جائے. تو اب یہ کہ اولا ثانیہ دورۃ الحدیث کوئی بھی مل جائے, اس کی جو بھی یعنی کہ ریکوائرمنٹس ہیں مجلس کے, اس کے مطابق مل جائے تو اس کو 12 ماہ کا سفر کروایا جاتا ہے. تو اب یہ کہ درس نظامی سے جو مشرف ہیں ان میں بھی ایک تعداد ہوگی جنہوں نے انشاءاللہ 12 ماہ کا سفر کیا ہوگا, تو ان کو دوبارہ کر لینا چاہیے. جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا. تو یہ اگر رمضان شریف سے شروع کرتے ہیں واقعی اعتکاف سے, تو حاجی شاہد نے بڑی پیاری بات کی کہ آئندہ سال بھی اعتکاف مل جائے ان کو, 2 مہینے کے اعتکاف مل سکتے ہیں. لیکن یہ سارا جو ہے نا یہ مجلس کے ثوابدید پر ہوگا. ہو سکتا ہے مجلس آپ کو اعتکاف کے بجائے کہیں اور بھیجے کہ بھئی آپ کو اتنی مسجدوں میں جا کر دعوت اسلامی اعتکاف میں حصہ لینا ہے یا کام کرنا ہے یا فلاں ملک جا, یہ مجلس کو اپنی مطلب ہے لگام دینی ہے, اپنی مرضی سے نہیں کرنا کہ بھائی میں یہ ہوگا تو میں کروں گا, فلاں میرے ساتھ بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا, فلاں میرے ساتھ ہوگا تو مدنی قافلے میں سفر کروں گا. تو یہ وارڈ ہم اس کو بولتے ہیں, دوسرے کا وارڈ نہیں کرنا چاہیے. یہ میمنی لفظ ہے وارڈ, سمجھے, بلکہ جہاں اپنی جو مجلس ہے نا جس کھونٹے سے بند ہے وہ سعادت مندی کے بند جائے بندہ. تو مدنی مرکز کی اطاعت کے ساتھ جو کام ہوگا, اپنی مصلحتیں اگر اس میں آڑے نہیں آئیں گی نا تو کام زیادہ ہوگا. ورنہ ہم لوگوں کو بولتے ہیں اس کی بہت ضرورت ہے, اب اس کی بہت ضرورت ہے. میرے بھائی یہ ضرورتیں سمجھ کر بوڑھے ہو گئے یار. کالے بال تھے تو چلے تھے اور سفید بال ہو گئے. اب یہ آپ تو پیدا بھی نہیں ہوتے جب سے مسئلے تھے سمجھنا شروع کی تھی, اب مسئلے تھے ہم کو سمجھاتے. اب تو وہ ضرورت ہے, سب تو یہ ہونا چاہیے, اب تو وہ ہونا چاہیے. آج کل بھی ایسی باتیں کر رہے ہوں گے جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہوگا. تو یار چھوڑو نا یار, مانجی کرو تو سانجی تھی, ایک میمنی کہاوت ہے. تو اپنی دعوت اسلامی بھلی اپنے بھلے, اس کا جو طریقہ کار مدنی مرکز نے سمجھے وہ پسینہ نہیں سمجھے خون سکھا کر بہا کر نہیں, خون سکھا کر کیا نا, اس طریقہ کار کو فالو کریں, انشاءاللہ منزل چل کر آپ کو گلے لگا لے گی. ورنہ مصلحتوں کے پیچھے میں آپ کو ڈھونڈنا مشکل پڑ جائے گا. مصلحتوں کے پیچھے چلیں گے تو وہ ایک سمجھانے کے لیے عرض کیا میں نے. تو بہرحال یہ کہ آپ اعتکاف کریں اور بالکل یہ کہ موجودہ حالات اور جو بھی ہے اس کے اپنی قبر کے حالات پر غور کریں. ایمان کیسے محفوظ رکھنا ہے اور کس طرح رب کو راضی کرنا ہے, کون سا وہ کام ہو کہ جس میں صرف ثواب ملے, اللہ راضی ہو. تو بہرحال یہ کہ اعتکاف کریں, 12 ماہ کا سفر کریں, 25 ماہ کا سفر کریں. ایسے مدنی بھی آپ کو ملیں گے کہ جو وقف مدینہ, یہ اصطلاح دعوت اسلامی کی, یعنی فور ایور مستقل پرمیننٹ دعوت اسلامی, اور ہم بس یہی کام کر رہے ہیں دعوت اسلامی آخری سانس تک. ایسے بھی ملیں گے آپ کو الحمدللہ. تو مدنی تو ہمارے بہت قیمتی سرمایہ ہے. یہ واقعی آپ کو بہت بڑا ہمارا مطلب سرمایہ ہے کہ عوام میں اور مدنیوں میں فرق ہوتا ہے. عوام کا اپنا علم ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے, لیکن مدنیوں کا علم تو واقعی یعنی کہ کافی ہوتا ہے الحمدللہ. تو آپ جس صحت کے ساتھ اور جس ترکیب کے ساتھ علم دین کے وہ پھول پیش کریں گے نا, وہ عام آدمی نہیں کر سکتا. اعتکاف میں بھی آپ جلدی ترکیب بنائیں, اپنی وہاں کی موجودہ مجالس جو بھی ہیں سے مشاورت کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بات چیت کر کے آپ کو حلقہ سپرد کرے کہ ان کو تم نے سکھانا ہے, ان کو آپ نے سکھانا ہے, اور یہ حلقہ آپ نے سنبھالنا. تو یہ سعادت ہوگی آپ کے لیے. اگر نہیں آپ حلقہ لینا چاہتے نو پرابلم, تو وہ نہیں دیں گے آپ کو. میں بات ذہن میں آ رہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کریں گے وہ سب نہیں کر سکتے. تو آپ مہربانی کر کے ادھر ادھر نہ جائیں, دعوت اسلامی کو چھوڑ کے نہ جائیں, اور مجھے بھی چھوڑ کے نہ جائیں. اور وصیت کرتا ہوں کہ مجھے میرے مرنے کے بعد بھی مجھے کوئی چھوڑ کے نہ جائے. دعوت اسلامی, میری دعوت اسلامی, میری دعوت اسلامی, میری دعوت اسلامی, اس کو نہیں چھوڑنا اپنے ہمیشہ ہمیشہ, بلکہ اپنی اولاد کو بھی دعوت اسلامی سے وابستہ رکھنا ہے. یقین مانے یہ ایک امید کی کرن نہیں, امید کا سورج ہے جس نے دنیا میں الحمدللہ اجالا کر کے رکھ دیا ہے اللہ کی رحمت سے, اور عشق رسول کے جام بھر بھر کے لنڈا رہا ہے اللہ کی رحمت سے, اور سنتوں کی دھومیں مچا رہا ہے یہ دعوت اسلامی الحمدللہ. اور یہ کوئی لفاظی نہیں ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی اس وقت دنیا میں کیا کر رہی ہے اللہ کی رحمت سے.
पुरअमन तहरीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और अनपॉलिटिकल गैर सियासी तहरीक। कोई इसका सियासत से ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट पड़ती ही नहीं है इसमें, बस सिर्फ दावत। आप कोई भी मसले तो आपकी मेहरबानी करके दावत इस्लामी का जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो आप ठोकर नहीं खाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो मेरे प्यारे साहब भाइयों, माह रमज़ान आने वाला है, तैयारी करें। माह रमज़ान की आमद का एक जोश खरोश और खुशी और इस तरह की मुसरत और एक बस वो आमद है ना, अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, जल्दी जल्दी या रमज़ान, अज्जिल या रमज़ान, अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, अज्जिल या रमज़ान, जान मेरी तुझ पर कुर्बान, भी जागे सुबहान, जल्दी जल्दी आ रमज़ान, अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, जल्दी जल्दी आ रमज़ान, जब भी आता है रमज़ान, जान में आ जाती है जान, जब भी आता है रमज़ान, जान में आ जाती है जान, खूब है रमज़ान की भी शान, इसमें उतरा है कुरान, अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, जल्दी जल्दी आ रमज़ान, अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, जल्दी जल्दी या रमज़ान, तुझ में बख्शिश का सामान है, लारे बेमगे गुफरान, तुझ में बख्शिश का सामान है, लारे बेमगे गुफरान, या रामा तू सुल्तान, फज़ले रब सब है रमज़ान, अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, जल्दी जल्दी आ रमज़ान, जल्दी जल्दी आ रमज़ान, जल्दी जल्दी आ रमज़ान। रजब में ये दुआ पढ़ना सुन्नत है। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह। अब दौरातुल हदीस शरीफ के ताल्लुक से वो इख्तिताम बुखारी बड़ा इंतजार करवाया इनको, मजीद इंतजार करवाया जा सकता है, लेकिन अब शुरू कर देते हैं। ये इंतजार भी नेमत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने मिस्ताह नाम के एक साहब को इनकी वफात के बाद ख्वाब में देखकर पूछा, मा फ़अल अल्लाह बिका, यानी अल्लाह पाक ने आपके साथ क्या बर्ताव किया। मिस्ताह ने बताया कि अल्लाह पाक ने मुझे माफ फरमा दिया। मैंने पूछा किस अमल के सबब। उन्होंने कहा कि मैं एक मुहद्दिस साहिब यानी इल्म हदीस के आलिम के पास हदीस से लिखा करता था। एक दिन मेरे उस्ताद मोहतरम ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा, तो मैंने भी उनके साथ बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ा। जब मैंने बुलंद आवाज से
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا تو وہاں پر موجود لوگوں نے بھی سن کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا تو اللہ پاک نے اس دن سب کی بخشش فرما دی، سب کی مغفرت کر دی۔ حوالہ القول البدیع پیج نمبر 254 اور مکتبۃ المدینہ کتاب 25 حکایات درود السلام پیج نمبر 13۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اچھا، بخاری شریف کی آخری جو روایت ہے عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے رحمان عز و جل کو بہت پیارے، زبان پر بہت ہلکے اور میزان یعنی ترازو میں بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یعنی ہم اللہ کریم کی ہر عیب سے پاکی بیان کرتے ہیں، ہم اللہ کریم کی ہر عیب سے پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی حمد یعنی تعریف کے ساتھ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، عظمت والا ہے۔ اس حدیث پاک کا پہلا حصہ ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یعنی دو کلمے یا دو الفاظ کہہ لیں تو یعنی دو الفاظ دو کلمے اللہ کریم کو بہت پیارے ہیں۔ اس سے آدمی کو یہ کلمات پڑھنے کی ترغیب ملتی ہے۔ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح بخاری میں لکھتے ہیں، ان دو پیارے پیارے کلمات کو پڑھنے والا بھی رب کریم کا پیارا ہے۔ اور عمدۃ القاری میں اللہ پاک کے بندے سے محبت کرنے سے مراد یہ کہ وہ بندے تک خیر یعنی بھلائی پہنچانے اور اس کی تکریم کا ارادہ فرماتا ہے۔ اور یہاں رب العالمین کے اسماء الحسنہ میں سے رحمان کو بیان کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس کی رحمت کی وسعت کو بیان کیا جائے، نہیں کہ اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی سب سے بڑی ہے کہ وہ تھوڑے عمل پر زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ مزید یہ کہ ذکر کے کلمات اللہ پاک کو پیارے ہونے کے ساتھ ساتھ مختصر و آسان بھی ہوں تو ذکر کرنے والے کو مزید رغبت پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ فرمایا گیا خفیفتان علی اللسان، یعنی زبان پر بہت ہلکے ہیں، اور اگر اس کا ثواب بھی زیادہ ہو تو انسان انہیں زیادہ پڑھتا ہے، جیسا کہ فرمایا گیا ثقیلتان فی المیزان، یعنی میزان میں بہت بھاری ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حصے میں بتایا گیا کہ وہ دو کلمے کون سے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ زبان پر آسان ہے، اللہ کو بہت پیارے، زبان پر آسان ہے، آدمی تھوڑا کوشش کرے تو یاد ہو جائے، تو یہ اس کو زیادہ دیر نہیں لگتی، فوراً سبحان اللہ و بحمدہ ہے نا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کیا دیر لگی؟ آئیے مل کر پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب سبحان اللہ العظیم صلی اللہ علی محمد۔
تو اے عاشقان رسول عزیز پاک سے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کا بھی اظہار ہوتا ہے. جیسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تو کیا کہیے، ابلغ النظام، کلام ابلغ النظام، علماء لکھتے ہیں اس کو، بہت ہی مطلب واضح اور بہت طریقے، کوئی بھی اس میں خامی کا تصور نہیں، ایسا مضبوط کلام، زبردست. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے ہدایت کے بخشی شریف میں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں. بڑے بڑے فصیح اللسان، بڑے بڑے بولنے کے ماہر، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کچھ ارشادات ہوتے تو سب کی زبانیں بند ہو جاتی. صرف زبانیں بند نہ ہو جاتی، جیسے ایسے ہو جاتے کہ جیسے بدن سے جان نکل گئی. جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو تھا وہ سب پر حاوی ہو جاتا. اللہ اکبر. حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ مرآت المنات جی 3 جلد پیج نمبر 338 پر اس حدیث سے مبارک کے تحت لکھتے ہیں، سبحان اللہ، کیسی پیاری فصیح و بلیغ زبان ہے اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی. خفیفتان ثقیلتان، یعنی بھارے ہلکے، اس میں متضادین، یعنی وہ دو چیزیں جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، الٹ ہوں، کا اجتماع یعنی ملن ہے، ملاپ ہے. لسان و میزان، اس میں متناسبین، یعنی ایک دوسرے سے مناسبت رکھنے والی چیزوں کا اجتماع یعنی ملاپ ہے. کیونکہ لسان انسانی زبان کو بھی کہتے ہیں اور ترازو کی زبان کو بھی. اب یہ تو آپ تو اسکیل طرح طرح کے نکلے، شاید سب کو نہیں سمجھ آئے گی. تو یہ جو ترازو پکڑتا نا اوپر سے، تو اس کے اندر ڈنڈی ہوتی ہے جو پکڑنے والا ترازو ہوتا ہے، لمبی ڈنڈی ہوتی ہے، وہ ہل جل کرتی ہے، یعنی یہ بولتی ہے کہ میرا وزن کتنا ہے کتنا نہیں ہے. تو یہ اس کو بھی زبان بولتے ہیں. اب اگرچہ اس کا اب تقریباً میرا خیال ہے ماحول نہیں ہے، پہلے یہ ہوتا تھا. تو انہوں نے اپنے دور کی بات کی. تو ترازو کی زبان کو بھی یہ لسان بولتے ہیں، جو ہاتھ کی مٹھی میں بر وقت تولنے کی رہتی ہے. حبیبتان و رحمان، اس میں ایسی مناسبت ہے کہ سبحان اللہ، محبت اور رحمت میں بہت ہی تعلق ہے. یعنی یہ دونوں کلمے پڑھنے میں زبان پر بہت آسان ہے، مگر کل قیامت میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا. اچھا، میں نے جو حبیبتان اور رحمان کہا نا، یہ درست ہے. وہ حبیبتان اور رحمان یہ دو الفاظ یا مراد ہیں. تو اس میں ایسی مناسبت ہے کہ سبحان اللہ، بہت محبت اور رحمت میں بہت ہی تعلق ہے. یعنی یہ دونوں کلمے پڑھنے میں زبان پر بہت آسان ہے، مگر کل بروز قیامت میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا. کیونکہ ہمارے کام یعنی افعال سے رب تعالیٰ کا نام وزنی ہے. پھر خوبی یہ کہ رب تعالیٰ کو یہ کلمات یعنی یہ الفاظ بڑے پیارے ہیں. تو جو ان کا ورد کرے یعنی جو ان کو پڑھے گا وہ بھی پیارا ہوگا، اس کی زبان پیاری ہوگی. مزید فرماتے ہیں یہ دو کلمے یعنی دو الفاظ رب تعالیٰ کی دونوں قسم کی حمدوں تعریفوں کی علی وجہ الکمال، یعنی کمال کے طریقے پر جامع ہے. دونوں اس میں شامل ہیں. عیوب سے پاکی کا مکمل بیان سبحان اللہ میں ہے، اور صفات کمالیہ سے موصوف ہونے کا کامل بیان و بحمدہ میں ہے. اسی لیے یہ کلمات یعنی یہ الفاظ بہت جامع ہیں اور رب تعالیٰ کو پیارے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقری میں
اہل جنت کو کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوگا سوائے اس ساعت یعنی گھڑی لمحے کہ جو دنیا میں اللہ پاک کے ذکر کے بغیر گزر گئی. حوالہ معجم کبیر جلد 20 پیج نمبر 93 حدیث نمبر 172. ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث پاک کے مطابق اور 4 کلمات 4 الفاظ بیان کرتا ہوں کہ ان میں سے جو بھی کہیں جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. اور وہ کلمات وہ الفاظ یہ ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. ہم سبحان اللہ کہیں تو جنت میں ایک درخت، الحمدللہ جنت میں ایک درخت، لا الہ الا اللہ جنت میں ایک درخت، اللہ اکبر جنت میں ایک درخت. چاہے ایک کہیں، ان میں سے 2 کلمے کہیں تو 2 درخت، 3 کہیں تو 3. تو اس طرح مطلب ہے کہ اللہ کی شان ہے. حوالہ ابن ماجہ جلد 4 پیج نمبر 252 حدیث نمبر 3807. تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، ثواب کمانا بڑا آسان ہے. ہم لوگ وقت میں وقت گزار دیتے ہیں. میں تو کہا کرتا ہوں کہ بات پہ کوشش کی جائے کہ لا الہ الا اللہ منہ سے نکلے. اللہ مجھے بھی توفیق دے تاکہ آخری وقت بھی لا الہ الا اللہ منہ سے نکلے، ہائے ہو نہ نکلے، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ میری عادت ہے کہ جب جیسے بلڈ ٹیسٹ آتا ہے، انجیکشن کا موقع آتا ہے، تو الحمدللہ کوشش ہوتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھنے کی کوشش ہوتی ہے الحمدللہ. ترمذی شریف میں ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ترمذی شریف میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے جو سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ بڑھتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں. اللہ اکبر. 100 مرتبہ میں دیر کیا لگتی ہے؟ اچھا یہ پڑھنا اتنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھے سبحان اللہ. یہ بھی نہیں کہ روز پڑھے، جب کبھی اللہ توفیق دے پڑھ لیے تو گناہ معاف. اچھا ایسی روایتوں میں جو گناہ معاف کرنے کی اشارتیں ہوتی ہیں تو عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ گناہ صغیرہ مراد ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ. بڑے گناہ جو توبہ سے معاف ہوتے ہیں. اور جہاں تلافی کی ترکیب ہوتی ہے، جیسے نماز معاذ اللہ قضا ہو گئی تو یہ بڑا گناہ ہوا تو توبہ کرنی ہوگی. تلافی اس کی ہوگی کہ قضا بھی کرنی ہوگی، خالی توبہ سے گزارا نہیں ہے. تلافی یعنی نقصان پیمنٹ کرنا ہوگا، یوں سمجھنا. اچھا جو شروع میں جو آخری حدیث بیان ہوئی تھی تو اس میں میزان کا ذکر ہوا. تو قرآن کریم کے پارہ 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، ترجمہ ہے کنز ایمان، اور اس دن تول ضرور ہونی ہے. تفسیر خازن میں اس آیت کے تحت لکھا ہے جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت میں وزن سے میزان کے ذریعے اعمال کا وزن کرنا مراد ہے. حوالہ خازن جلد 2 پیج نمبر 78. حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ مرآت المناجی جلد 7 پیج نمبر 386 پر فرماتے ہیں میزان یعنی اعمال تولنے کے ترازو، میزان یعنی اعمال تولنے کی ترازو حق ہے. اس کا ثبوت قرآنی آیات و احادیث سے ہے. اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اس کے 2 پلڑے، ڈنڈی، زبان سب کچھ ہے. 2 پلڑوں کا وہ چھابڑی بھی بولتے اس کو، پورے ترازو کو چھابڑی بولتے شاید. تو اس کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، تو ایک میں باٹ رکھتے ہیں، ایک میں جس کو تولنا ہے وہ چیز رکھتے ہیں. دنیا میں جو انداز میں بتا رہا ہوں رکھتے تھے، اب تو میں نے کہا نا طرح طرح کے اسکیل اور یہ میزان آ گئے ہیں. الیکٹرانک میزان بھی چل رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کے ہوتے ہیں. خیر تو ڈیجیٹل یہ بھی آ رہے ہیں. تو
तो ये दो पलड़े हैं, इनमें फासला कितना पता है? फरमाते हैं कि दो पलड़ों का फासला इतना है जितना मशरिक और मगरिब में फासला है, ईस्ट और वेस्ट इतना फासला है, इतना फासला, ये इतना बड़ा है मीज़ान। क़यामत के दिन जो नस्ब किया जाएगा और अमाल जिसमें तोले जाएंगे, अमाल नामे या खुद अमाल उसमें वजन किए जाएंगे। हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और बाज़ औलिया रहमहुमुल्लाह के अमाल का वजन ना किया जाएगा। मजीद फरमाते हैं वहां वजन बाट से ना होगा। बाट ये लोहे के होते थे जो तोलने के लिए रखते थे, बाद पत्थरों के भी रखते थे उस बाट से बनाकर, जो गैर कानूनी शायद होते थे लेकिन चलती थी, लोग चलाते थे। तो वहां वजन बाट से ना होगा बल्कि नेकियों का गुनाहों से होगा। मेरा आका आलात इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते वो मीज़ान यहाँ के तराजू के खिलाफ, वहां नेकियों का पल्ला अगर भारी होगा तो ऊपर उठेगा, बदी यानी गुनाहों का पल्ला नीचे बैठेगा। क़ाल अल्लाह तआला इलैहि यसअदुल कलिमु त्तय्यिबु वल अमलु स्सालिहु यरफ़उहु। हवाला पारा 22 सूरह फातिर आयत नंबर 10, तर्जमा है कंजुल ईमान। उसी की तरफ चढ़ता है पाकीज़ा कलाम और जो नेक काम है वो उसे बुलंद करता है। फिर फरमाते हैं, ये फतह रज़विया का हवाला है। फिर आला हज़रत फरमाते हैं जिस किताब में लिखा है कि नेकियों का पल्ला नीचे होगा, गलत है। तो हवाला फतह रज़विया शरीफ जिल्द 29 पेज नंबर 626। सहाबी नबी हज़रत सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मीज़ान रखा जाएगा, अगर उसमें आसमान और ज़मीनों को रखा जाए तो वो उसकी भी गुंजाइश रखता है। फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह इसमें किसको वज़न किया जाएगा? अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा मैं अपनी मखलूक में से जिसको चाहूंगा। फरिश्ते अर्ज करेंगे तू पाक है, हम तेरी इस तरह इबादत नहीं कर सके जो तेरी इबादत का हक है। हमारा मुस्तदरक जिल्द 5 पेज नंबर 708 हदीस नंबर 8778। सहाबी इब्न सहाबी हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं नेकियों और बुराइयों का मीज़ान में वज़न किया जाएगा। उसमें मीज़ान की एक डंडी और दो पलड़े हैं। मोमिन का अमल हसीन सूरत में आएगा, खूबसूरती के साथ आएगा और उसको मीज़ान के एक पलड़े में रखा जाएगा तो उसकी नेकियों का पलड़ा बुराइयों के पलड़े के मुकाबले में भारी होगा। हवाला शुअबुल ईमान जिल्द अव्वल पेज नंबर 260 हदीस नंबर 281। तफसीर कबीर में हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज की मौला मुझे मीज़ान दिखा दे। जब आपने उसे देखा तो बेहोश हो गए। जब इफाका हुआ यानी होश में आए तो अर्ज की या इलाही किसमें ताकत है जो इसके पलड़े को अपनी नेकियों से भर दे। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया बेशक जब मैं अपने बंदे से राजी हो जाऊंगा तो इसे एक खजूर ही से भर दूंगा। सुभान अल्लाह। तफसीर कबीर पारा 17 सूरतुल अंबिया तहतुल आया 47 जिल्द 8 एक नंबर सफ़ा नंबर 148। यानी थोड़ी नेकी भी मकबूल हो जाए तो फजल इलाही से, ये अब खजान इरफान की इबारत है, यानी थोड़ी नेकी भी मकबूल हो जाए तो फजल इलाही से इतनी बढ़ जाती है कि मीज़ान को भर दे। शारे बुखारी हज़रत मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं हिसाब व किताब और वज़न आमाल से मकसूद मखलूक पर हुज्जत कायम करना है। इसलिए अगर हिसाब व किताब नहीं भी होता और अल्लाह करीम अपने इल्म के मुताबिक जज़ा और सज़ा दे देता तो भी कोई हर्ज नहीं था, लेकिन अल्लाह पाक ने जिस हिकमत के तहत हिसाब व किताब रखा उसी हिकमत की मज़ीद तायद के लिए वज़न आमाल रखा।
इसमें एक बात यह है कि जो हिसाब हुआ है इसमें कोई ना जुल्म हुआ है ना गलती हुई है, और ये भी याद रखिएगा अल्लाह पाक जुल्म और गलती से पाक है, यानी बंदा कुछ भी इसमें सोचे नहीं है साहब, यही समझ में आता है। और बहरहाल नुज़रतुल कारी जिल्द 5 639। मीज़ान पे सब खड़े हैं आमाल तुल रहे हैं, मीज़ान पे सब खड़े हैं आमाल तुल रहे हैं, आमाल तुल रहे हैं, रख लो भरम खुदारा अत्तार कादिरी का, रख लो भरम खुदारा अत्तार कादिरी का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। खुशखबरी मेरे तमाम दौलतुल हदीस शरीफ की तकमील करने वालों और तकमील करने वाली मदनी बेटियों को बहुत बहुत मुबारक हो। अब ये शायद अभी वो आपके दर्जे में यानी क्लास में तकमील हुई या नहीं है इसकी मालूमात नहीं है, तो हम ये कहें कि इख्तितामी जो एक उलमा में राइज है तरकीब, तो वो करनी तो खैर जिन्होंने पढ़ाया दौर हदीस करनी तो उनको, जब पहले मैं ये उलझता था अपने भाइयों से कि मैं नहीं कराऊंगा, मैंने कौन सा पढ़ाया, ये सारा साल मेहनत ये करें और इफ्तितार और इख्तिताम मैं करता रहूं। तो लेकिन ये कि हमारे जो पढ़ाने वाले भी अपने मदनी बेटे तो वो मुझे समझाते, तो इस तरह अब खैर अब मैं आप कुछ नहीं बोलना, शुरू हो जाता हूँ, क्या करूँ, तो माफ कर दीजिएगा। आपका हक बनता है यूं असातिज़ा किराम का जो सारा साल पढ़ाते हैं, और जिस तरह आप पढ़ा सकते हैं यकीनन मैं उस तरह बोल भी नहीं सकता, अंडरस्टूड है। हकीकत में तो मेरा ये फील्ड भी नहीं है, आप हजरात का ये फील्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक और बरकतें दे और बरकतें दे और बरकतें दे। अल्लाह मजिद फजिद तुम मजिद, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और मजीद जो भी असबाक हैं आपके इंशाअल्लाह वो भी चलते रहेंगे, और वो तो शाबान में गालिबन तकमील होगी, शाबानुल मुअज़्ज़म में इंशाअल्लाह अल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। नज़रे करम खुदारा, नज़रे करम खुदारा, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा, नज़रे करम खुदारा। हज़रत इमाम जाफ़र, हज़रत इमाम जाफ़र, हज़रत इमाम जाफ़र, हज़रत इमाम जाफ़र। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की ताक़ी कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी उल्फत मदीने से जो ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा सीने में है। मेरा बिगड़ा वक्त सवार दो मेरे ख्वाजा, मुझको नवाज तो तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। साहब ये नबी जन्नती और साहब ये नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन हुसैन नबी जन्नती जन्नती। मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो, दावत इस्लामी जिंदाबाद। रखा के पैकर इमाम जाफर, हया के पैकर इमाम जाफर, गरीब परवर इमाम जाफर, हमारे रहबर इमाम जाफर, इमाम जाफर इमाम जाफर। पहला तम्मा तैयब तैयब मानी पाक, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हैया मोहम्मद, हैया मोहम्मद, क्या बताऊं
بس میرا مدعا مدینہ ہے علب پہ مصطفیٰ تم تے ایتے پہ پلانا آتے میں تیلو آپ سے تاپتے یا ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے مل جائے اگر تم کو ولیوں کے شہنشاہ سے ہو جا سے اجازت لو ہو جا سے اجازت لو اور بعد چلے آؤ رجب کی دعا اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی تو ان کی پیشانی پر لکھا تھا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا خواجہ خواجگاہ غریب نواز قبلہ عارفہ غریب نواز حامیے بے قصاں غریب نواز سید زاہدہ غریب نواز مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر گلی گلی نگر ابو بکر لٹایا جس نے اپنا گھر ابو بکر ہر ہفتے کی شب میں یارو جب مدنی مذاکرہ چلتا ہے اتار کی تکتے ہیں صورت ہم دعوت اسلامی والے اللہ اللہ وہ آخری بات ایسی کر دی کہ میں کیا کروں بہرحال میری اپنی جو روٹین ہے اس کے مطابق عرض کرتا ہی چلوں ماشاء اللہ پیارے پیارے پھول جیسوں کی پیارے پیارے بچوں کی ادائیں 7 کروڑ مرحبا اللہ پاک ان سب کو بعمل عالم دین مفتی اسلام و دعوت اسلامیہ مخلص مبلغ بنائے اپنے ماں باپ دادا دادی نانا نانی اور خاندان والوں کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے بار بار مٹھا شہر سے مٹھا مدینہ دکھائے آمین اچھا یہ جو مدنی مرکز میں جو بچے جمع ہوئے ہیں ان کے سرپرست بھی آئے ہوں گے ان کا کوئی شاید سوال جواب ہوں گے لیکن بج بار آ گئے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی حضور ہم انتظار ہی کر رہے تھے بچے بھی ماشاءاللہ بہت سارے کارڈ وغیرہ لے کے آئے ہیں اور خوبصورت عبارتیں ہیں اس کے اندر اچھا کل جمع ہوئے تھے کہ نہیں کل جمع ہوئے تھے یار کل کا مجھے افسوس ہے مجھے دھیان ہی نہیں رہا اور وہ بس بعد میں لگا یار یہ بچے آئے آپ کی زیارت ہو جاتی ہے نا اسکرین پر تو توجہ چلی جاتی کہ کچھ ہے مطلب پیچھے تو یہ میں نے آپ کی زیارت سے بھی کل مطلب محرومی رہی بچے بھی نہیں دکھے کل تو ایسے موقع پر یا تو ترکیب بنا لی جائے اعلان ہو جائے یا مجھے پتا چل جائے اس طرح کہ اتنے بجے تک یہ دینا ہے بچوں کو وہ ایسے ترکیب ہونا کہ یہ بیچارے یہ آئے ہوں گے ان کے وہ آئے ہوں گے سرپرست سب مایوس گئے ہوں گے تو میں معافی کا طلبگار ہوں رہ گیا سب کیونکہ یہ سب میرے ہاتھ میں نہیں ہوتا آپ لوگ بولتے ہیں تو میں مجبوری نہیں ہوتی تو عرض کر ہی دیتا ہوں نا کبھی کبھی مجبوری ایسی ہوتی ہے کہ بیٹھا نہیں جاتا لیکن ایسا ہر بار نہیں ہوتا تو حضور آپ حکم کر دیا کریں انشاءاللہ اطاعت گزار پائیں گے آئندہ ہفتے سے ایک سلسلہ بنایا ہے انشاءاللہ شروع میں ہی آپ سے ٹائم لے لیں گے انشاءاللہ الکریم پھر ان کے سرپرست لے کے بچوں کو چلے جائیں گے یار بٹھانا ہے نا کچھ اور بھی تو اس بہانے آئیں گے تو سیکھیں گے نا یار میں تو مطلبی آدمی ہوں ہم لوگ بیپاری ہیں نا اس میں دین کا ہی فائدہ آخرت کا فائدہ ہے انڈرسٹوڈ ویسے سارے سرپرست ہر بار تھوڑی آتے ہوتے ہوں گے ایسے موقع پر ان کے پورے خاندان جام ہوتے ہوں گے مدنی چینل پر یہ اپنے بچے کے کارنامے دیکھ کے اس سے پہلے ہم ان کو کوئی نیکی کی دعوت گھول کر جام ان کی طرف بڑھا دے کہ یہ بھی پی لو یہ بھی کٹکھٹا جاؤ آتا ہے تمہارا بچہ یہ حکمت عملی ہے یہ تفنن بھی ہے جو مطلب ظاہر ہے کہ بے ضرر تفنن ہے
कोई यही बोलेगा बड़ी चालाकी, तो हम तो करेंगे चालाकी। शैतान को जिस हरबे से दूर भगाना है इंशाअल्लाह वो अपने आता हो तो करते रहेंगे, ठीक है ना। और बस नेकियां करनी है, करवानी है, अमाल नामे को गुनाहों से पाक करके नेकियों से भरना है इंशाअल्लाह। ये सब इसकी तरकीब है। चलिए अब बच्चों को तरकीब मिले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे प्यारे कार्ड लेके आए हुए हैं बच्चों की तालीम के लिए। फैज़ान इस्लामिक स्कूल दावत इस्लामी, माशाल्लाह ऊपर करें इसको भाई, दिखाएं थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है दावत इस्लामी जिंदाबाद, फैज़ान इमाम जाफर सादिक जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। कीप वॉचिंग मदनी चैनल। और ये बच्ची तो माशाल्लाह, हम ना छोड़ेंगे तेरा दर मुर्शिद, हम पे रखना सदा नज़र मुर्शिद। और माशाल्लाह इसके अलावा आप क्या लें भाई? फैज़ान इस्लामिक स्कूल, आपका नाम क्या है? जरीर रज़ा। क्या सुनाएंगे? रजब की दुआ सुनाएं। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। जी आपका नाम क्या है? हमेरा। आप क्या सुनाएंगी? रजब की दुआ सुनाएं। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान बल्लिगना रमज़ान। माशाअल्लाह। आप आए भाई, आपका नाम क्या है? यासिर। क्या सुनाएंगे? क्या सुनाएंगे? पहला कलमा तैयब। सुनाएं। पहला कलमा तैयब, तैयब मान पाक, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। आपका नाम क्या है? उम्मे कुलसूम। उम्मे कुलसूम, क्या सुनाएंगी? पहला कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं सुनाएंगी? चले आपका नाम क्या है? सारा। क्या सुनाएंगी? रजब की दुआ सुनाए। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। माशाअल्लाह। चले भाई आप सारे बच्चे मिल के मदनी मकसद सुनाएंगे, ठीक है? हमारा मदनी मकसद क्या है? और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अमीर सुन्नत ये माशाअल्लाह इस्लामी भाई भी खड़े हुए हैं, कुछ पेरेंट्स भी हैं, कुछ सरपरस्त भी हैं। इन्हें कोई मदनी फूल दें आप। मदनी फूल तो आपके जारी हैं, मदनी फीस के हवाले से कुछ इरशाद फरमाएं। इनको शुक्राने में यार मतलब हर कम से कम इस मुबारक महीने में 3 दिन मदनी काफिला सफर तो कर ही लेना चाहिए। और कुछ ना एहतिकाफ की तरकीब भी दे दें। ये है भी ज़ाहिर कराची के, कराची में तो बहुत बड़ा एहतिकाफ होता है फैज़ान मदीना में। अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान का पूरा महीना बैठ जाए यार, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल फैज़ान मदीना चलते हैं माशाअल्लाह। पार इंशाअल्लाह। फैज़ान इस्लामिक स्कूल PIB कॉलोनी दारुल मदीना अल हिलाल सोसाइटी के कैंपस के ये बच्चे हैं। और माशाअल्लाह इन्होंने नियत की है मदनी काफ़िले में अगले महीने सफ़र करने की। इन बच्चों के जो रिश्तात आए हैं बड़े उन्होंने इंशाअल्लाह उल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आइए आपको कुछ दिखाते हैं। شمس أنت بدر أنت نور فوق نوره علم کے شوق میں گھر سے میں ہوں چلا سیکھنا علم دین ہے یہ مقصد میرا دور ہے منزلیں
جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ فیصل آباد کے دورۃ الحدیث شریف میں قراءت بخاری شریف کا سلسلہ کار تھا، اس کے اختتام پر الحمدللہ ہمارے ڈویژن کے مدنی قافلہ ذمہ دار کی تشریف لائے اور ساتھ ہم نے مل کر طلباء کو ترغیبات دلائیں، جس میں ہمارے دورۃ الحدیث شریف کے اکثر اسلامی بھائی 12 ماہ مدنی قافلے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسلامی بھائیوں نے 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے اور آخری عشرے کے اعتکاف کے لیے بھی اپنے آپ کو الحمدللہ پیش کیا ہے۔ ان کا ریکارڈ ہم نے بنا لیا ہے۔ اللہ نے چاہا تو دورۃ الحدیث شریف فیصل آباد سے ہمارے یہ طلباء 12 ماہ کے مدنی قافلے میں 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے باب المدینہ کراچی اور یہاں پر میدان پاکستان کے پاس اور آخری عشرے کے اعتکاف کے لیے انشاءاللہ ضرور ضرور حاضر ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کو ہمارے لیے قبول فرمائے۔ اور بھی کچھ جامعۃ المدینہ سے ہمیں نیت ملی ہیں، دورہ حدیث شریف حیدرآباد سے بھی نیت ملی ہے، رکن شورا حاجی ایاز نے بھیجیں کہ 30 اسلامی بھائی پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے وہاں سے بھی تیار ہیں ماشاءاللہ۔ اور جنید مدنی ہمارے رکن شورا، انہوں نے پیغام دیا کہ ختم بخاری شریف و مدنی مذاکرے میں جو اس وقت ہمارے ساتھ اوورسیز کے جامعۃ المدینہ کے طلباء ہیں، نیپال، USA، کینیا، بنگلہ دیش، ساؤتھ افریقہ، UK، اٹلی، تنزانیہ، UK، سری لنکا، موزمبیق، ماریشیز، اسپین، یہاں کے بھی طلباء کرام الحمدللہ موجود تھے۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کا جو پیغام ہمیں ملا وہ یہ تھا کہ الحمدللہ آن لائن سے وابستہ جامعۃ المدینہ کے طلباء تقریباً 95 انہوں نے آن لائن بھی درس نظامی مکمل کیا ہے الحمدللہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ حسن رضا آپ پڑھا لو۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اچھا، آئندہ جمعہ جو ہے جو آ رہا ہے تو 22ویں شریف ہے، حضرت صحابی نبی صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا عرس مبارک، تو اس میں انشاءاللہ اجتماع ہوگا۔ عرس مبارک کا جمعے کو رات 9 بجے کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ اس میں بیان اور موقع کی مناسبت سے مطلب کلام پڑھے جائیں گے، سوال جواب بھی ہو سکتا ہے کا سیشن بھی ہو اس میں، تو ضرور تشریف لائیے گا، اور انشاءاللہ نیاز شریف
بھی پیش کی جائے گی انشاءاللہ. آنے والا جمعہ یہ 22ویں رات ہے رجب شریف کی. نیت کر لیجئے گا کہ انشاءاللہ اس میں شرکت کرنی ہے. پھر ہفتے کو مدنی مذاکرہ تو روٹین کے مطابق ہونا ہے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تاریخ اسلام کی عظیم ہستی صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جن کے اوصاف و کارنامے اور فضائل و مناقب پڑھ اور سن کر ایک مومن کا جذبہ ایمانی مزید بڑھتا ہے، اسی عظمت و شان والی ہستی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عرس کی مناسبت سے انشاءاللہ 2 فروری 2024 بروز جمعہ رات تقریباً 9 بجے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں محفل نعت بسلسلہ عرس صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انعقاد کیا جائے گا. اس پر رونق و پربہار محفل نعت میں جلوس بیاد امیر معاویہ، نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، سیرت امیر معاویہ کے متعلق سنتوں بھرے بیان کے ساتھ ساتھ لنگر معاویہ کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. عرس صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے یہ مناظر آپ مدنی چینل پر براہ راست ملاحظہ کر سکیں گے. اپنے قلوب کو محبت صحابہ سے منور کرنے اور خیر و برکت پانے کے لیے عاشقان رسول اس محفل میں شرکت فرمائیں. یاد رہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں عشاء کی جماعت کا وقت تقریباً 8 بجے ہے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین 15 رجب شریف یوم امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے میں کی جانے والی نیاز کے مناظر دیکھتے ہیں. فرمان امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اگر تم پر کسی کی طرف سے مصیبت آ پڑے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھو، کیونکہ یہ کشادگی یعنی فراخی کی کنجی اور جنت کا خزانہ ہے. الحمدللہ الکریم 15 رجب شریف کی نسبت سے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے یوم پر عشاقان رسول، عشاقان صحابہ و اہل بیت، اہل اسلام جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ کننے کی نیاز کرتے ہیں. تو الحمدللہ کہ ہم نے بھی یہ ترکیب کی ہے. فیضان جعفر صادق عظمت امام جعفر مرحبا مرحبا، برکت امام جعفر، صداقت امام جعفر. فیضان امام جعفر صادق جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ. جعفر صادق جعفر صادق جعفر صادق جعفر حضرت امام جعفر صادق، جعفر حضرت امام جعفر صادق، کرم سے ہم پر امام جعفر ہے سایہ گستر امام جعفر، ہمیں ہو کیوں کر امام جعفر، عدو کا اب ڈر امام جعفر، سخا کے پیکر امام جعفر، غریب پرور امام جعفر، حیا کے پیکر امام جعفر، ہمارے رہبر امام جعفر، تو دور دل بر امام جعفر، غم و علم کر امام جعفر، جعفر حضرت امام جعفر صادق، جعفر حضرت امام جعفر صادق. صداقتوں کی دلیل جعفر، نبی کے عکس جمیل جعفر. امام جعفر امام جعفر امام جعفر امام جعفر، آل علی آل علی آل علی آل علی. امام جعفر صادق مراد اہل یقین. آئیے مدنی چینل کے ناظرین رجب شریف میں ہونے والے نفلی روزوں کے سحری اجتماعات اور نفلی روزہ رکھنے والوں کی کارکردگی دیکھتے ہیں.
حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقویٰ سے افضل کوئی زیادہ راہ یعنی سامان سفر نہیں، جہالت سے بڑھ کر کوئی نقصان دہ دشمن نہیں، اور جھوٹ سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں۔ جنت میں ایک نہر رجب نام سے بھی ہے دودھ سے سفید شہد سے وہ میٹھی ہے۔ جنت میں ایک نہر رجب نام سے بھی ہے دودھ سے سفید شہد سے وہ میٹھی ہے۔ رکھے رجب میں روزہ تو کیا ہوگا سن لو سب، جام اس کو اس نہر سے پلائے گا پیارا رب۔ اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب۔ رجب شریف 1445 میں نفلی روزے رکھنے والوں کی نیتیں۔ کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں: اسلامی بھائیوں کی تعداد 4,54,682، 4,54,682۔ اسلامی بہنوں کی تعداد 1,57,673، 1,57,673۔ ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی نیتیں 6,12,355، 6,12,355۔ رجب شریف 1445 میں مکمل ماہ روزے رکھنے والوں کی نیتیں 3,249، 3,249۔ ملک و بیرون ملک سحری اجتماعات 1 تا 14 رجب شریف۔ مقامات 7,298، 7,298۔ شرکا 66,251، 66,251۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضری ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعہ کے لیے عطا کیا جاتا ہے۔ آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کا ایک مقام میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر دعا قبول ہوتی ہے۔ واہ کیا بات ہے خواجہ غریب نواز کی۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ امام احمد رضا در خواجہ پر پڑھ یا سن لے، اسے اپنے ولیوں کا ادب نصیب کر اور ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے، اور اسے اس کے ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس رسالے مطالعہ کر سکیں گے۔ بریلی شریف سے اجمیر شریف، خواجہ صاحب کا اختیار، مزار خواجہ پر اعلیٰ حضرت کا سوئم، خواجہ صاحب سے خاندان رضا کی محبت۔ اردو زبان میں 21 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 24 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 6 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، سندھی، پشتو، فرینچ، ہندی، بنگلہ، رومن اردو شامل ہیں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے، یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139 پر رابطہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ فیضان غریب نواز پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی تھی، جسے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی: رسالہ فیضان غریب نواز رحمت اللہ علیہ، پاکستان اسلامی بھائی 17,78,275، 17,78,275۔ پاکستان اسلامی بہنیں 8,32,358، 8,32,358۔ اوورسیز اسلامی بھائی 24,702، 24,702۔ اوورسیز اسلامی بہنیں 1,35,600، 1,35,600۔ مجموعی مطالعہ کارکردگی 27,70,935، 27,70,935۔ فیضان غریب نواز رحمت اللہ علیہ، ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی: 20 جنوری 2024 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جواب 8۔ سوال نمبر 2، بوڑھوں کا احترام کرنے کا کیا فائدہ بیان ہوا؟ جواب، بوڑھوں کا احترام کرنے والے کو بڑی عمر نصیب ہوگی۔ سوال نمبر 3، قرآن کریم میں مناع للخیر یعنی بھلائی سے بڑا روکنے والا کس کی صفت بیان کی گئی؟ جواب، ولید بن مغیرہ کی۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت محمد اعجاز، سیالکوٹ،
بنت علی محمد اتاریہ دھنوٹ، مدثر علی عارف والا سراج احمد ناگوری کراچی، بنت منور پاک پتن، بنت مجاہد ملتان، محمد فیضان اتاری کراچی۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام سراج احمد ناگوری کراچی۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ آئندہ ہفتے مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں بذریعہ SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا نام بتائیے۔ سوال نمبر 2، کس نبی علیہ السلام نے امام بخاری کی والدہ محترمہ کے خواب میں آ کر امام بخاری کی آنکھوں میں اپنا لعاب ڈالا جس سے آپ کی بینائی لوٹ آئی؟ سوال نمبر 3، یہ کس کا ارشاد ہے اطلب العلم من المہدی الی اللحد، یعنی پنگوڑے سے قبر تک علم حاصل کرو؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں بذریعہ SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا